ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے سترنگی، جس کی رائٹر ہے سائمہ نور۔ یہ ایک مکمل ناول ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ یاور حبیب اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود کراچی کی فلائٹ لینے والا تھا۔ بورڈنگ کاؤنٹر سے فارغ ہونے کے بعد یاور فلائٹ ٹیک آف کے انتظار میں ویٹنگ ایریا میں آ بیٹھا۔ سیاہ سفید چیک کی شرٹ، سیاہی اپنا رنگ کھوتی ہوئی جینز اور پاؤں میں سیاہ سفید جاگرز پہنے ہوئے وہ اس وقت بھی ذہنی تناؤ کی کیفیت میں تھا۔ ایئرپورٹ کی مخصوص ہلچل بھی یاور کی توجہ کھینچنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ ذہن میں مسلسل کہیں گتھیاں سلجھاتے ہوئے یاور ہاتھ میں کافی لیے ادھر ادھر خالی نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ ابھی ٹیک آف میں کچھ وقت تھا، کم از کم کافی سکون سے پی لینی چاہیے۔ وہ کل رات سے جاگا ہوا تھا۔ بابا بابا، یاور نے معصوم سی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا۔ ایک بہت پیاری سی گلابی فراق میں ملبوس بچی وہاں موجود تھی۔ اس بچی کے بابا پکارنے پر یاور نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ کسی اور کو پکار رہی ہو، لیکن نہیں، پیچھے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بلا شبہ یاور کو ہی متوجہ کر رہی تھی۔ یاور نے بھویں اچکائی اور اس بچی کو دیکھا۔ عجیب ہی تھا، وہ یاور کو بابا کہہ کر بلا رہی تھی، جبکہ یاور نے اسے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ صدا کا بد مزاج چڑچڑایا اور مسکرایا تک نہیں۔ میں آپ کا بابا نہیں ہوں، یاور نے اپنے تئیں بچی کو حقیقت بتائی اور پھر سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ یاور کے اس صاف جواب پر بچی کے خوبصورت معصوم چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر یاور کو پھر سے دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے شولڈر تک آتے گھنگریالے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ یاور نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ بچی کا حوصلہ کچھ بڑھا۔ وہ پھر یاور کے کچھ اور پاس ہوئی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا یہاں نہیں ہیں، وہ اللہ میاں کے پاس ہیں، اس نے آنکھیں افسردگی سے گھماتے ہوئے کہا۔ بچی کے اس جملے پر یاور مزید اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ اب اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بچی نے جھٹ اپنا ایک چاکلیٹ یاور کے سامنے کر دیا، جس میں ایک چاکلیٹ بار موجود تھی۔ کیا میں آپ کو یہ چاکلیٹ دے سکتی ہوں؟ بچی کے اس جملے پر یاور کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ آپ مجھے یہ کیوں دینا چاہتی ہیں؟ یاور نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرے بابا جیسے لگتے ہیں، اس لیے۔ بچی کے انداز میں انتہائی معصومیت اور محبت تھی۔ یاور چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ لے لی۔ اچھا رکو، آپ یہ لوگی؟ یاور نے بھی جواب میں اپنی شرٹ کی اوپری جیب سے چوئنگم کا ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر اس بچی کے سامنے کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ اب اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یاور پھر حیران ہوا۔ مگر کیوں؟ یاور اس بچی سے بات کرتے ہوئے خلاف توقع محظوظ ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ نانو کہتی ہیں کہ کوئی غیر بنا مطلب کوئی چیز دے تو وہ آپ کو کڈنیپ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جیسے بڑے پتے کی بات یاور کو بتائی۔ اچھا، چاکلیٹ تو آپ نے بھی مجھے دی ہے، کہیں آپ کا ارادہ بھی تو مجھے کڈنیپ کرنے کا نہیں ہے؟ یاور کی اس بات پر وہ بچی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں آپ کو کیسے کڈنیپ کر سکتی ہوں؟ آپ تو اتنے ٹال ہیں، پر میں تو چھوٹی سی ہوں، آپ تو مجھے کڈنیپ کر سکتے ہیں، وہ پھر بولی تھی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یاور اس کی لاجک پر مسکراتے ہوئے بولا۔ یاور کو احساس ہوا کہ وہ کہیں کھو نہ جائے۔ انایا، آپ یہاں ہو بیٹا، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یاور نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کی نفیس سی خاتون اس بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی۔ انہوں نے چشمے کے پیچھے سے یاور کو دیکھا اور یاور نے انہیں، نانو یہ دیکھیے، یہ میرے بابا جیسے لگتے ہیں نا؟ انایا نام کی اس بچی نے یاور کا تعارف اپنی نانو سے اس طرح کروایا کہ وہ بلا وجہ ہی چینک گیا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ انہوں نے غور سے یاور کو دیکھا، پھر اس کی سیاہ سفید شرٹ کو۔ انایا ہر اس شخص میں جس نے سیاہ سفید امتزاج کی خانوں والی قمیض پہنی ہو اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے۔ چلو بیٹا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، انہوں نے یاور سے معذرت کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے انایا کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئی۔ بائے بابا۔ انایا نامی بچی یاور کو بائے کہنا نہیں بھولی تھی۔ یاور نے بھی اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ کتنی پیاری بچی ہے، یاور نے سوچا۔ یاور قطعی اتنا خوش اخلاق نہیں تھا۔ وہ خود حیران ہوا، کچھ تھا اس بچی کی معصومیت میں جس نے یاور جیسے انسان کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ یاور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی بھی کوئی خوشگوار موڑ لے سکتی ہے جو آج کا دن اور آج کی رات اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ شام کا نارنجی سورج پورے آسمان پر اپنی دھاک بٹھا کر اب دوسری اور جا چھپا تھا۔ فضا بوجھل حبس زدہ رات کے تعاقب میں تھی۔ شام جو مسافروں کے گھر پہنچنے کا سندیسہ لایا کرتی ہے، وہی شام یاور کو اپنے لیے ساکن محسوس ہوئی، کیونکہ کوئی چوکھٹ ایسی نہ تھی جہاں سر شام کسی کی آنکھیں یاور کا راستہ تکا کرتی۔ اس نے اچڑتی سی نظر دوڑائی۔ مسافروں کے چہرے پر
سفر ختم ہونے اور گھر لوٹنے کی خوشی تھی۔ آسمان کا پرسکون سما رات کے استقبال میں تھا۔ جب پلین نے کراچی رن وے کو چھوا، اس نے باہر نکل کر ایئرپورٹ سے متصل ایک فوڈ کورٹ کا رخ کیا۔ اسے اپنے جونیئر اسسٹنٹ عاطف کا انتظار تھا۔ وہ ایک حساس ادارے سے منسلک تھا۔ عاطف کو ایک اہم فلیش ڈرائیو یاور کے حوالے کرنی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب عاطف نہیں آیا تو یاور ابھی کشمکش میں ہی تھا کہ کیا کرے۔ میز پر رکھا اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے جلدی سے نمبر دیکھا۔ مبادہ عاطف کا ہو؟ فون اس کے باس کا تھا۔ وہ بغیر فلیش ڈرائیو لیے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فون بجنے دیا، ہاتھ باندھے بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اب وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلو سر، بھاری آواز پر یاور خیالوں سے باہر نکلا۔ عاطف سامنے موجود تھا۔ وقت دیکھا ہے؟ ملک کی کتنی کالز آ چکی ہیں میرے پاس، اندازہ ہے؟ اب جلدی ڈرائیو دو تاکہ میں ملک سے مل سکوں، یاور نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ سر مجھے معلوم ہے، میں بہت دیر سے آیا ہوں، بٹ سر، عاطف کہتے ہوئے اٹکا۔ مجھ سے ڈرائیو مس پلیس ہو گئی ہے، عاطف نے یاور کے ممکنہ غصے سے ڈرتے ہوئے بہت اٹک اٹک کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مس پلیس ہو گئی ہے؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یاور جو اب تک کافی ضبط کیے بیٹھا تھا یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پبلک پلیس پر ہونے کی وجہ سے وہ آواز بدستور دھیمی رکھنے پر مجبور تھا، مگر یہ نگاہیں آگ برسا رہی تھی۔ سر میرے پیچھے تھے وہ لوگ، میں آپ سے پہلے یہاں موجود تھا۔ آپ سے ملنے میں اس لیے دیر ہوئی کہ میں نے وہ ڈرائیو چھپا دی تھی کہیں، پھر مجھے اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگا۔ کہاں چھپائی تھی؟ اب یاور نے نسبتاً آرام سے پوچھا۔ ایک مسافر لڑکی کے بیگ میں ڈال دی تھی، عاطف نے کہا۔ کیا؟ سر اور کوئی راستہ نہیں تھا، گھر دیکھ لیا میں نے اس کا، اسی میں وقت لگا۔ اور اب کیسے لوگے؟ کیا کہو گے اس لڑکی سے کہ میں ایک خفیہ ایجنٹ ہوں؟ آپ کے بیگ میں بحالت مجبوری ایک نہایت حساس نوعیت کی ڈیوائس چھپائی تھی، وہی لینے آیا ہوں۔ یاور نے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے عاطف پر طنز کیا۔ سر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاطف اب کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ یاور خاموش ہی رہا۔ رات گہری ہوتے ہی عاطف یاور کو لیے اس علاقے میں آ گیا جہاں عاطف نے اس لڑکی کا ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ ان دونوں نے کافی دیر وہاں جائزہ لیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ یاور دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک 2 منزلہ رہائشی عمارت تھی۔ عاطف کے بتائے گئے پہلے پتے کے مطابق یاور بیرونی دیوار سے اوپر چڑھ کر پہلی منزل پر بنے ایک اپارٹمنٹ کی بلکنی میں کودا تھا۔ اب وہ دبے پاؤں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ وسط کے ایک کمرے نما برآمدے میں تھا۔ سامنے مدھم سی روشنی تھی، شاید دھیما سا برقی کمکمہ جل رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر اندر جاؤں بھی تو اتنے بڑے فلیٹ میں وہ بیگ کہاں ملے گا؟ یاور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو کانچ کی میز کے برابر میں جائے نماز پر بیٹھی شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ یاور بے اختیار سا ہو کر اس گندمی رنگت والی پرکشش لڑکی کو دیکھنے لگا جو یکسوئی سے نماز ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اب وہ رو رہی تھی بے آواز۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یاور کو یاد نہیں آیا کہ اس نے کبھی دعا مانگی ہو۔ یاور دنیا جہان سے بے خبر ہو کر اسے محویت سے دیکھتا رہا۔ اس کی خاموش آہیں سسکیوں میں بدل گئی۔ سر آپ کی طرف خاموشی ہے، سب اوکے؟ ڈڈ یو گیٹ کاپی؟ باور کی یہ محویت اس کے ایئرپورٹ میں سے ابھرتی عاطف کی آواز نے توڑی۔ عاطف تھوڑا وقت دو، میں کام کر رہا ہوں، یاور نے کہا تو خاموش فضا میں معمولی سا ارتعاش ہوا جو نماز ادا کرتی اس لڑکی نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے یکدم چونکی، اسے کسی کی موجودگی کا بہت پختہ احساس ہوا۔ وہ فوراً جائے نماز سے اٹھی اور نہایت احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے اختتام پر لگی جالی دار جیفری کے پیچھے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی وہیں موجود ہے۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اب چھپے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ویسے بھی یاور کا جو کام یہاں تھا وہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ وہ جیفری کی اوٹ سے ایسے باہر آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں تھے۔ آدھی رات کو ایک چوڑے شانے والے قد آور مرد کو منہ پر ڈھاٹھا باندھے یوں اپنے گھر میں دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ بامشکل لفظ ادا کیے۔ شش! یاور نے ایک انگلی سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سنو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یاور آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی اسے آگے بڑھتا دیکھ کر خوف سے ہٹ رہی تھی۔ وہ ایک جدید طرز پر بنا ہال نما کامن روم تھا جس کی ایک طرف امریکن کچن تھا۔ وہ پیچھے چلتے چلتے کچن کاؤنٹر سے ٹکرائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے
टटोल कर काउंटर की सतह पर पड़ी छुरी अपने हाथ में उठा ली थी। तुम जो भी कोई हो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, उसने कांपते हाथों से छुरी यावर को दिखाते हुए लर्जती आवाज़ में कहा। उसके चेहरे पर खौफ के साए साफ नजर आ रहे थे। यावर उसे ही देख रहा था। वो कितनी बहादुर थी, ये यावर को साफ नजर आ रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, बस मुझे कुछ लेना है यहाँ से, यावर नरमी से कहते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने छुरी उस लड़की के हाथ से खींच ली। आज सुबह तुम एयरपोर्ट पर मौजूद थी? यावर ने उसके बिल्कुल पास जाकर सरगोशी में पूछा ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि वो वही लड़की है जिसके बैग में आतिफ ने ड्राइव रखी थी। हाँ, उसने बामुश्किल कहा। सुबह जो हैंड बैग तुम्हारे पास था, सफ़ेद रंग का, मुझे वो चाहिए, कहाँ है वो? यावर उसके करीब खड़ा मुसलसल सरगोशी में सवाल कर रहा था। उस लड़की ने अंदर कमरे की जानिब इशारा किया। उस कमरे में जहाँ बैग रखा है, कोई और है घर में? और कौन कौन है? यावर ने एहतियातन पूछा। वो कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। नहीं, कोई नहीं है, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे वहाँ ले चलो, यावर ने कहा। वो लड़की यावर को हाथ के इशारे से मतलूबा कमरे तक ले गई। यावर ने अंदर दाखिल होकर कमरा लॉक किया। अब उस लड़की का रोम रोम कांप रहा था। वो थर थर कांपती अलमारी की जानिब मुड़ी और अपना हैंड बैग निकाला। ये रहा। उस लड़की ने सरासमगी से वो बैग यावर के आगे लहराया। यावर उस लड़की के बिल्कुल पीछे आ चुका था। उसने वो पर्स फ़ौरन अपने पास में लिया। बैग की तलाशी लेते ही उसे वो ड्राइव वाला छोटा सा लिफाफा नज़र आ गया। यावर ने वो निकालकर अपनी जीन्स की जेब में एहतियात से रखा। ये लो बैग। यावर अब पूरी तवज्जो से उस लड़की को देख रहा था जिसकी रंगत खौफ से सफ़ेद पड़ी हुई थी। उस लड़की ने वो बैग थाम लिया। वो अलमारी बंद करके मुड़ी तो वो खुद ब खुद अलमारी से लग गई, क्योंकि यावर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अलमारी और बेड बिल्कुल साथ मिले हुए रखे थे। जब तक यावर वहाँ से ना हटता, वो लड़की वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। आप जो चुराने आए थे, चुरा लिया है, अब जाइए, उस लड़की ने डरते हुए कहा। यावर का काम हो गया था, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसी कशिश थी कि उसके कदम वहीं जम गए थे। यावर ने मुंह पर सख्ती से बंधे मास्क को एक हाथ से नीचे किया। ना तो वो इतना जज्बाती था, ना ही वो लड़की मारवाई हुस्न रखती थी। फिर भी उस लड़की के में एक अनजाना सा सहर था जिसने यावर को जकड़ लिया था। यावर का दिल चाहा वो भी उसे देखे। पता नहीं वो ये बदएहतियाती क्यों कर रहा था। जो भी था, उसे लगा वो उस लड़की के सहर से कभी निकल नहीं पाएगा। काश वो उसे नॉर्मल हालात में कभी मिल पाए। वो उसे रोने की वजह पूछना चाहता था। उसी वक्त काश वो अपना हाले दिल उससे अभी कह पाता, उसके दिल का हाल अभी सुन पाता। पर एक चोर से कोई दिल की बातें क्यों कर सकता है? यावर ने वहीं खड़े खड़े इतनी सारी बातें सोच ली थी। एक बात पूछनी है, यावर ने कहा तो वो उसे ही देख रही थी। निगाहों में खौफ था। इतना रोना कैसे आता है? और तुम दुआ में क्या मांग रही थी बेतहाशा रोकर? यावर ने एक हाथ पीछे अलमारी पर टिकाया और फिर पूछा था। वो क्या कहती? उसके तो हवास ही गुम हो चुके थे। आप जो चुराने आए थे, चुरा लिया है, अब जाइए। यावर ने उसकी बात पर लब भींचे। उसने दूसरी बार उसे चोर कहा था। मैं शक्ल से चोर लगता हूँ? यावर ने अब मास्क पूरी तरह चेहरे से हटा लिया था ताकि वो उसे अच्छी तरह देख सके। फिर अपनी निगाहें उस पर मरकूज़ की। आप हटिए, मुझे जाने दें। वो अब रो देने को थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आदमी कौन है जो सिर्फ एक चीज़ चुराने आया। सर, आप पर्सनल एजेंडे पर बाद में काम कर लीजिएगा। अगर अभी यहाँ कोई आ गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आतिफ की आवाज़ उभरी तो यावर ने उसे बगैर कोई जवाब दिए एयरपोर्ट कान से निकालकर हाथ में लिया। अपना मोबाइल दो। क्यों चाहिए? वो फिर अटक अटक कर बोली थी। चाहिए। यावर की आंखों में दिलचस्पी थी। वो रखा हुआ है। उसने बेड की साइड पर रखी तपाई की तरफ इशारा किया। यावर ने हाथ बढ़ाकर उसका मोबाइल उठाया और अपने सेल पर मिस कॉल दी। चलो चलता हूँ, यावर ने ऐसे कहा जैसे वो उससे ही मिलने वहाँ आया हो। मोबाइल वापस वहीं रखकर वो बोलते हुए वहाँ से निकल गया। वो उस अजनबी अजीब चोर को जाता देखती रही। उसे अपना सांस बहाल करने में काफ़ी वक्त लगा। सफ़ेद यार्स, स्याह रंग के बड़े से मजबूत जालीदार फूलों वाले आहिनी दरवाजे पर रुकी। गार्ड ने यावर को देखते ही सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। यावर ने गाड़ी पार्क की तो वो वहाँ सन्नाटा था। सब घर वाले कहाँ हैं? यावर ने गाड़ी से उतरते हुए गार्ड से पूछा। घर में ही हैं बड़े साहब, बाहर गए हुए हैं। अच्छा ही है, यावर ने दिल में शुक्र अदा किया। पोर्च में हार सिंगार के फूल बिखरे हुए थे जिनकी भीनी खुशबू चारसू फैली थी। वो खुशबू महसूस करता हुआ पोर्च के बराबर से गोलाई में निकलती सीढ़ियों पर कदम रख चुका था।
پچھلے لان میں لگے ناریل کے درختوں کی قامت اتنی تھی کہ ان کے پتے پہلی منزل تک پہنچتے تھے۔ پہلی منزل کے ٹیرس پر جہاں یاور کا کمرہ تھا، اس کے کمرے کی بالکنی میں جھانکتے یہ ناریل کے درخت بھی یاور کو یاسیت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس ہوتے۔ اس گھر کے چپے چپے میں یاور کا بچپن بکھرا ہوا تھا، وہ بچپن جس میں یاور کے لیے تلخیاں ہی تلخیاں تھیں۔ وہ ان تلخیوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ جو ایک مہربان وجود اس کے بچپن میں اس گھر میں موجود نہ ہوتا۔ اگر وہ وجود نہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ ہوتا۔ اوپر کی منزل میں 3 کمرے تھے، 2 ساتھ برابر، ایک نسبتاً تھوڑا فاصلے پر۔ یہ سب ہمیشہ سے ایسے نہ تھا۔ جب وہ اس گھر کا مکین تھا تو اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا جو کہ یاور کا تھا۔ اس وقت شاید وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز جگہ پہ رکھی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یہ بھی اس مہربان کی مہربانی تھی کہ وہ اس کے انتظار میں اس کے کمرے کا خیال رکھا کرتی۔ یاور وہاں موجود پرانے طرز کے سنگل بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیند دور بھاگتی تھی۔ ویسے تو نیند ہمیشہ ہی اس سے روٹھی رہتی تھی، پر کچھ دن سے وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، اس کا دل جہاں برسوں سے شام کا بسیرا تھا، یکدم غم کی شدت سے پھٹنے لگتا۔ بے ساختہ یاور کا ہاتھ اپنے سینے پر ٹھہر گیا۔ آخر اس کو اتنی بے قراری کیوں تھی؟ یکدم یاور گھبراہٹ میں مبتلا ہوا۔ وہ 2 آنکھیں یاور بھول کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ خوف میں لپٹا چہرہ یاور کے ذہن سے ایک پل کو بھی محو نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا یہ محبت تھی؟ مگر کیسے؟ اگر یاور کے اختیار میں ہوتا تو محبت وہ صرف ایک لڑکی سے کرتا جو سب سے زیادہ مستحق تھی اس کی محبت کی، لیکن یہ محبت… بے اختیار وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ اداسی اور یاسیت تھی۔ ایسی ہی اداسی یاور نے کہیں اور بھی دیکھی تھی۔ کہاں؟ اس نے سوچا۔ شاید اس کے اپنے دل میں؟ شاید نہیں، یقیناً یہ اس کے دل کا مقناطیس تھا جو اس اداسی اور حسرت کو پہچان گیا تھا جو اس کے اپنے دل میں برسوں سے کسی آسیب کی طرح موجود تھی۔ یاور کو لگا وہ اس کا گمشدہ حصہ تھی، اور معلوم نہیں کون تھی وہ یاور سے ملی بھی تھی تو ایسے یاور کو چور ہی سمجھ لیا تھا۔ اس نے لب بھینچے۔ اس کی یاد آتے ہی یاور کا ہاتھ بے ساختہ اپنے موبائل کی طرف گیا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے کی تاریخ میں تقریباً آدھی رات کو اپنے نمبر پر بھیجے گئے نمبر کو تلاش کیا۔ اس نے اس لڑکی کا نمبر دعا کے نام سے محفوظ کیا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات تھی جو اسے یوں رات کے آخری پہر زار و زار رلا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یوں بے تحاشا رو کر خدا سے کیا مانگ رہی تھی۔ وہ ضرور پوچھے گا، اس نے سوچا۔ اس نے اندھیرے میں اپنی سگریٹ ٹٹولی جو اس کے پاس ہی رکھی تھی۔ سگریٹ ہاتھ میں لی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے سے روشنی کی ایک لکیر بے یمنا کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یاور نے اس کو دیکھا۔ درمیانہ قد، متناسب سراپا، خوبصورت چہرہ، خوش لباسی، وہ اچھی خاصی قبول صورت تھی۔ کب آئے؟ یمنا نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے کی لائٹ جلائی اور یاور کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ بس ابھی، یاور نے سنجیدگی سے یمنا کو دیکھ کر جواب دیا۔ پتہ ہے کتنے مہینے بعد آئے ہو؟ منا کے لہجے میں شکایت اور فکر ایک ساتھ تھی۔ تم جانتی ہو کیوں اور کس لیے؟ بار بار کہہ نہیں سکتا میں۔ یاور نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سلگائی۔ احسان ہے تمہارا، یمنا نے یاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یاور اس کے طنز پر پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کل ہے میری انگیجمنٹ، کیا کروں؟ یمنا نے یاور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہیں جو کرنے جا رہی ہو، یاور نے سگریٹ کی راکھ پاس پڑی ایش ٹرے میں چٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے پیغام چھوڑا تھا تمہارے سیل پر، شاید تم نے دیکھا نہیں۔ تم کل تک بھی مجھے کہو گے تو میں… یمنا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم یہ بھی جانتی ہو میں ایسا نہیں کروں گا۔ یاور کا لہجہ بے لچک تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں مر مر کر جیوں ہمیشہ؟ یمنا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آدھی زندگی سے بھاگتا رہا ہوں میں، اب تم کیا چاہتی ہو؟ باقی آدھی زندگی خود سے بھی بھاگوں؟ یاور نے دھیمے سے کہا تھا۔ کیا میں اتنی ہی ارزہ ہوں یا تم باقی سب کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ یمنا نے کہا تو یاور کے دل پر ہاتھ پڑا۔ تم ارزہ نہیں ہو، میں قیمتی چیزیں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں اور تم سے بدلہ نہ لوں، اس لیے تم سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یاور نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا کر چھوڑ دیا۔ یاور، یمنا کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی سے یاور نے نظریں چرائی۔ وہ مزید یمنا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے نیچے جانے کا کہہ سکتا تھا، سو خود اٹھ گیا۔ میں نیچے جا رہا ہوں، ماموں سے ملوں گا، پھر چلا جاؤں گا، یاور کہہ کر مڑا۔ کل چلے جانا، آج مت جاؤ۔ یاور کے قدم وہیں جم گئے۔
कल चले जाना, आइंदा मैं कहूँ भी तो मत आना। यमुना के लहजे में इल्तिजा थी। यावर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो जवाब दिए बगैर नीचे की तरफ चला गया। यावर नीचे बड़े से हॉल नुमा बरामदे में आया तो महीन सामने ही मुंह पर फेस मास्क लगाए बैठी थी। उसने यावर को देखकर हाथ हिलाया। यावर ने भी उसे हाय कहा और वहीं एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। मामी कहाँ है? यावर ने उसी से सवाल किया। महीन ने हाथ के इशारे से अंदर की जानिब इशारा किया तो यावर सर हिलाकर वहीं बैठा रहा। मामी ने शायद यावर की आवाज़ सुननी थी, वो वहीं आ रही थी। कैसे हो बेटा, बड़े दिन बाद आए? उन्होंने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। यावर ने कुछ नहीं कहा। अब आए हो तो खाना खाकर जाना, उन्होंने जवाब ना पाकर भी कहा। आज यहीं रुकूंगा। यावर की इस बात पर मामी और महीन दोनों हैरान हुई। मुद्दत हुई वो वहाँ आना जाना भी छोड़ चुका था, ना कि रुकना। रुक जाओ बेटा, आज ही क्यों, यहीं रहो हमारे साथ। यावर के पूरे बचपन में एक पुतले का सा किरदार निभाने वाली ममानी अब उससे बात करने लगी थी। वो हैरान नहीं होता था, ना ही उसे उनसे कोई शिकायत थी। जो शख्स कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठा सकता हो, वो भला दूसरों के लिए खुद को मुसीबत में क्यों डालेगा। बल्कि एक तरह से यावर को उनसे हमदर्दी महसूस होती थी। कभी कभी यावर को वो अपनी तरह ही लगा करती, बल्कि अब तो यावर से भी ज़्यादा मज़लूम दिखाई देती। गुज़रे माह साल ने उनकी ज़िंदगी में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं की थी। यावर ने उन्हें बताया। वो यावर की रुकने वाली बात पर मुतशक्किर सी नज़र आई, क्योंकि कल यमुना की रस्म थी और यावर के मामू भी चाहते थे कि यावर इस मंगनी में शरीक हो उनके बेटे की हैसियत से। मामी कल होने वाली रस्म के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ सी थी, फिर भी थोड़ी देर उसके पास बैठी, चाय बनवाई, खाने का पूछा। सभी तैयारियों में थे माँ सिवाय दुल्हन के। यावर कुछ देर वहाँ बैठकर वापस अपने कमरे में चला गया। मामू घर पर नहीं थे। साहब खाना लग चुका है, आप आ जाइए, बड़े साहब बुला रहे हैं, शाम में मुलाजिम ने आकर बताया। तो यावर फ्रेश होकर नीचे आ गया। खाने की बड़ी सी मेज़ पर पहली और मरकज़ी नशिस्त पर यावर के मामू वहीद अली बैठे थे। यावर ने सबसे पहले उन्हें सलाम किया और अपनी मखसूस नशिस्त संभाल ली। आ गई मामू की याद, तुम तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तोता चशम निकले हो। कोई गैर भी खैरियत का एक फ़ोन कर लेता है, पर तुम माँ बेटा गैरों से भी परे हो। पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज यूँ हमसे अलग रह सकते हो, पर एहसान मानना तुम्हारे खून में ही नहीं है। वो दिल की भड़ास निकाल चुके तो चुप हो गए। यावर और वहाँ मौजूद तमाम अफराद खामोशी से खाना खाते रहे, जैसे उनके ताने भी डिनर का कोई हिस्सा हों। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। अब वो कभी तो सुकून से खाने दिया करें, इसलिए तो ये यहाँ नहीं आता। आप एक मिनट उसको देखकर चुप नहीं रह सकते। यावर सिर्फ उनके बुरे सलूक की वजह से यमुना से हमेशा दूर रहा। इस बात ने यमुना को के दिल में उनके लिए बेजारी सी पैदा कर दी थी। यमुना खाने से हाथ रोक चुकी थी। सिर्फ वही थी जो वहीद साहब के सामने बोल सकती थी। हाँ भाई, मैं ही कांटा हूँ तुम सब की नज़र में। न जाने कौन लोग होते हैं जिनकी नेकियाँ उनके काम आ जाती हैं, हमारी तो काम क्या आती। उल्टा मेरी अपनी ही औलाद मेरे खिलाफ हो गई। वो एक बार फिर से शुरू हो चुके तो यमुना उठने में एक मिनट न लगाती जो यावर वहाँ मौजूद ना होता। पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। यावर इसे एक जुमले पर अटका हुआ था। हाँ, ये बात सच्ची तो थी, उन्होंने उसे पाला पोसा था। अब आकर एहसान कर ही दिया तो जाना मत। यमुना की रस्म में शिरकत किए बिना उन्होंने यावर को दावत भी ऐसे दी जैसे उस पर एहसान किया हो। यही बात वो ऐसे भी कह सकते थे जैसा दिल में चाहते थे, लेकिन उनकी एहसान जताने की आदत बेहद रासिख थी। हालांकि अब वहीद साहब यावर को अपना बेटा ही समझने लगे थे। ये और बात कि वो फितरतन ही ऐसे थे कि उनके दिल में जो भी होता ज़बान अंगारे ही बरसाती। रात खाने के बाद यमुना तो ऐसी ही गायब हुई कि फिर नज़र ही नहीं आई। यावर उसे बात करना चाहता था, मगर शायद वो नहीं। यावर क्या कहता, वो कह भी क्या सकता था। दूसरा दिन तुलू होते ही घर में खूब गहमा गहमी और शादी वाले घर की मखसूस रौनक थी। छोटी सी तकरीब थी जो पिछले लॉन में ही एहतमाम किया गया था। हार सिंगार के नाजुक फूल, यावर मलिहा और बचपन कितना खूबसूरत संगम था। यावर ऊपर अपने कमरे की बालकनी से तैयारियां देख रहा था। महीन हर काम में पेश थी। यमुना और महीन की एक बहन और थी, मुना, वो भी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। उसका शौहर तो शायद रात में ही आएगा। यावर ने सोचा, आह यमुना उसके बचपन की इकलौती साथी, सिर्फ बचपन ही की नहीं, पूरी ज़िंदगी में वही एक खूबसूरत हवाला थी। मगर अफसोस कि उसके पास उस प्यारी लड़की को देने के लिए कुछ नहीं था। शाम में मेहमानों के आम से काफ़ी देर पहले यावर बगैर किसी के बुलाए नीचे आ चुका था। यमुना को रस्म के लिए बुलाया गया तो माहीन उसे लेने अंदर आ गई। यावर लॉन और बरामदे को मिलाने वाले आराइशी खमदार
कॉज से टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था। निगाहों में नामालूम सी अफसुर्दगी थी। वो यमुना से मोहब्बत नहीं करता था, पर उसे मालूम था वो उससे मोहब्बत करती, और ये बात उसके लिए बहुत तकलीफदेह थी। ऑफ वाइट रंग की खूबसूरत फ्रॉक के साथ मैचिंग ट्राउज़र, गुलाबी रंग का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो दमक रही थी। बहीन उसे बाहर छोटे से फूलों से सजे स्टेज की तरफ ले जा रही थी। फिज़ा गुलाब और मोतिये की महक से रची हुई थी। यावर के दिल में भंवर का सा इज़्तिराब था, जो किसी पल ठहरने में नाकाम था। वो यमुना को ही देख रहा था। स्याह बाल पेशानी पर पड़े थे, चेहरे से दिल की कैफियत अयां थी। दुख सिर्फ मोहब्बत खो देने का नहीं होता, अनजाने में ही सही किसी को दुख देने का दर्द भी कहीं का नहीं छोड़ता। वो चाहता तो उसे अपना लेता, ये इतना मुश्किल नहीं था, पर ऐसा करने से उसे अपनों से एक नया रिश्ता जोड़ना पड़ता, उन लोगों से जिनसे उसका पहला रिश्ता ही नाकाम ठहरा था। वो नहीं चाहता था कि वो अगर यमुना को अपना ले तो उसे खुश रख सकेगा या नहीं, वो नहीं जानता था। वो नहीं चाहता था उसे अजियत दे या माजी की किसी तलखी का साया यमुना पर पड़े। वो लड़की जो यावर के लिए एक साए की मानी थी, वो उसे खुशी देता ना देता दुख की वजह नहीं बन सकता था। यमुना की नज़रों में बेबसी थी, मोहब्बत थी, शिकायत थी, दर्द था। क्या था जो उसकी नज़रों में नहीं था? वो आगे बढ़ते हुए उसी मेहराब के पास रुकी। उसने मुड़कर यावर को देखा, जैसे उससे आगे जाने की इजाज़त तलब कर रही हो। यावर ने एक लंबी सांस खींची, आंखों की ज़रा सी जुम्बी से यमुना को आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर खुद भी जाकर अपने मामू के साथ खड़ा हो गया। जहाँ शौहर अयाश और बीवी बदज़बान हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे घर को टूटने से नहीं बचा सकती। ऐसा ही कुछ आबिद और आरफा के साथ हुआ था। शादी को बामुश्किल 7 माह हो गए थे कि आरफा रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर मैके लौट आई थी। खुद आरफा भी शदीद अदम बर्दाश्त थी। वो दो बदो मुकाबला करती और हर बात का जवाब देती, जिसका नतीजा तलाक की सूरत ही निकलना था। तलाक के ठीक 2 माह बाद यावर की पैदाइश हुई। बदकिस्मत यावर, जो पहलोठी की औलाद और औलाद नरीना होने के बावजूद किसी की आंख का तारा न बन सका। माँ को वो एक बोझ लगता जो ज़िंदगी भर के लिए उस पर मुसल्लत कर दिया गया था। बाप ने तो पढ़कर शक्ल तक नहीं देखी थी। नाना नानी तो बहुत पहले ही अदम सद हार चुके थे। ले दे के एक मामू थे, वहीद अली। वो अपनी बहन से कुछ मुख्तलिफ ना थे, बल्कि हद दर्जा गस्सेल, ज़बान के कड़वे और तीखे मिजाज के आमिल थे। वैसे भी जब माँ बाप ही अपने बच्चे को बोझ समझे तो दूसरों से तवक्को ही अब्स है। वहीद अली अपनी बहन का भी जीना हराम किए रखते, उन्हें हर वक्त ताने देते कि महज 7 ही माह शौहर के घर रह सकी। आरफा वहीद अली को भी खातिर में कहाँ लाती थी। वो हर वक्त यहाँ भी पानीपत का मैदान सजाए रखती। इन्हीं झगड़ों के दरमियान यावर 2 साल की उम्र तक पहुँचा। आरफा ज़बान की तीखी मगर नैन नक्श जाज़बे नज़र थे, फिर उम्र भी कम ही थी। पहनने ओढ़ने का सलीका भी था। ख़ानदान की किसी तकरीब में एक दूर के कज़न ने आरफा को बहुत अरसे बाद देखा तो दिल दे बैठे और शादी के लिए अंदिया दिया। आरफा तो खुद इस जहन्नुम से निकल जाना चाहती थी। उसने आगे पीछे कुछ ना सोचा और वहीद अली से कहा कि वो शादी करना चाहती है। उन्होंने शर्त रखी थी कि वह यावर को कबूल नहीं करेगा, जबकि उनकी अपनी पहले से 2 बेटियां मौजूद थी। आरफा को कतई एतराज़ ना हुआ। वो जिस शख्स से नफ़रत करती थी उसकी औलाद भी कहाँ उसे प्यारी थी। वो 2 साल के यावर को मामू के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपनी नई दुनिया बसाने चल दी। कभी महीने 2 महीने में आती तो यावर से ऐसे मिलती जैसे वो उसकी नहीं, उसके भाई की औलाद हो। वहीद अली भी शादीशुदा और एक बेटी के बाप थे। उनका रवैया सिर्फ यावर के साथ ही नहीं, अपनी बीवी और बेटी के साथ भी उसी किस्म का था। उनकी बीवी एक साबिर, सुलहजो और नरम तबीयत की खातून थी। वो हर वक्त सहमी हुई रहती। उस घर में वहीद अली के अलावा शायद ही कोई बात कर पाता। यावर जब स्कूल जाने के लायक हुआ तो यावर और मोना, वहीद अली की बेटी, को एक साथ ही स्कूल में दाखिल करवाया गया। वजह यह थी कि उनकी बेटी की देखभाल के लिए कोई स्कूल में हम वक्त उसके साथ हो। यावर खुद बहुत चुप और डरा हुआ रहता था। वक्त और माहौल की सितम ज़रीफ़ी ने उसे ऐसे परवान चढ़ाया था कि वो ज़्यादातर अपने ख्याल में सिमटा रहता। वो बेहद खामोश तिबा था। यावर स्कूल से आकर भी घर के बहुत से काम किया करता। मामू उसे 1 मिनट बैठे नहीं देख सकते थे। वो बार बार एहसान जताते कि उसके सगे माँ बाप उसे फरामोश कर चुके हैं, जबकि वो उसे अपनी सगी औलाद की तरह पाल रहे हैं। छुट्टी वाले दिन वो अपने मामू के पोल्ट्री फार्म में उनके साथ जाता और वहाँ के निज़ाम की देखभाल करता। मामू ने उससे पहले ही कह रखा था कि मैट्रिक के बाद उसे ही यहाँ की देख रेख करनी है। वक्त ने यावर की बेकदरी का बदला यूँ लिया था कि वहीद अली की मज़ीद 2 बेटियाँ हुई। औलाद नरीना से अल्लाह ने उन्हें महरूम ही रखा। उसकी माँ आरफा औलाद से ही महरूम रही।
اس کے سگے باپ کے یہاں 4 بیٹیاں ہیں۔ عابد کو بہت سالوں بعد یاد آیا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یاور نے تو کبھی ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے لینے آئے تو وہ اجنبی نظروں سے انہیں تکتا رہا۔ وحید علی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا کہ یہاں آنے کی ہمت کیسے کی، اور یاور کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ پلے پلائے جوانی کی سرحدوں پر کھڑے لڑکے کو کیوں انہیں سونپتے؟ وہ کورٹ کچہری کی دھمکی تو دے کر گئے مگر پھر کبھی پڑھ کر نہیں آئے۔ وحید علی یاور کو مکمل اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی مرضی کے بغیر سانس تک لینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں وہ کسی سے فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ ہنسنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ممانی یوں تو اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی جیسے اپنے بچوں کا، لیکن اس کے علاوہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مونا سے چھوٹی ماہین اور یمنا تھی۔ ماہین اور مونا اپنی ماں کی طرح تھی، سمجھتی سب تھی پر کسی معاملے میں بولنے کا حوصلہ نہ تھا، جبکہ یمنا ان سب کے برعکس بے خوف اور راست گو تھی۔ یاور اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، اسے اپنی ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت رہتی، پر ماموں پر اسے 1 روپیہ ہاتھ میں نہ دیتے، نہ ہی اس کے پاس وقت ہوتا کہ وہ کوئی کام کر سکے یا ٹیوشن ہی پڑھا کر کچھ پیسے کما سکے۔ وہ پولٹری فارم کے کاموں میں اور اسکول میں اتنا مصروف رہتا کہ وقت ہی نہیں بچتا۔ ماموں سے پڑھا رہے تھے تو بہت بڑی بات تھی، وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جتاتے۔ ایک بار اسے اپنے اسکول کے کسی پروجیکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے پہلی بار پولٹری فارم کے پیسوں میں ہیر پھیر کی، جو وحید صاحب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ انہوں نے بری طرح یاور کو مارا۔ جب انہوں نے آخری داؤ کے طور پر یاور کا سر دیوار پہ مارا تو یمنا نہیں رہ سکی، وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے نہیں ماریے ابو، بس کر دیں، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، پلیز۔ یمنا نے کچھ اس لجاجت سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ خود وحید علی بھی اسے مار مار کر تھک گئے تھے۔ یمنا نے یاور کو پانی پلایا، مہین کے ساتھ مل کر اس کو کمرے میں لے کر گئی، اس کے جسم پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کی، درد کی دوا دی۔ یہی نہیں بلکہ جب تک یاور ٹھیک نہیں ہو گیا اسے ہلدی والا گرم دودھ باقاعدگی سے دیتی رہی۔ یہیں سے یاور اور یمنا کی دوستی پروان چڑھی۔ یاور کو پہلی بار معلوم ہوا کہ خون کے رشتوں کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہوا کرتا ہے، احساس کا رشتہ، جو سگے رشتوں میں بھی نہ ہو تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یمنا نے اس سے چوری بابت پوچھا اور یاور نے اسے سارا سچ بتا دیا۔ تو تم ابو سے مانگ لیتے، یمنا کے لیے کہنا آسان تھا۔ یاور خاموش رہا۔ غلطی تمہاری ہے، جو لوگ حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے انہیں پھر یوں ہی مار کھانی پڑتی ہے، ہر وقت ہر جگہ۔ یمنا ہر وقت اپنے باپ کے سامنے بولنے کے لیے یاور کو اکساتی، وہ اسے یوں دن رات وقت کی چکی میں پستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر یاور کی زندگی نے ایک اور موڑ لیا جب اس کے اسکول میں میتھس کے ٹیچر انیس ملک آئے۔ انہوں نے اپنے گہرے مشاہدے کے نتیجے میں جلد بھانپ لیا کہ یاور ایک ذہین مگر ہر وقت ذہنی الجھنوں میں گھرا طالب علم ہے۔ انہوں نے اس پر توجہ دینی شروع کی۔ شروع میں تو یاور ان سے بات کرنے میں بہت جھجک تھا، پر ان کی مستقل توجہ اور محبت سے آہستہ آہستہ وہ ان سے ہر بات کرنے لگا۔ انہوں نے اس کی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اسے زندگی کے معنی سمجھائے، کتابیں پڑھنا سکھایا۔ انہوں نے اس کی کیریئر کونسلنگ بھی کی۔ وہ ایک شفیق انسان تھے۔ سچ ہے، دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یاور قابل تو تھا مگر اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ گھر میں یمنا نے اسے بولنا سکھایا، اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ وہ آہستہ آہستہ پر اعتماد ہونے لگا۔ ماموں سے بدتمیزی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی تھا، وہ اس کے محسن تھے۔ اگر وہ بھی اس کے ماں باپ جیسا رویہ رواں رکھتے تو بھی وہ ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ سب سے بڑھ کر تعلیم، یہ واقعی ان کا احسان تھا، اور یاور احسان فراموش نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اب وہ ان کے سامنے بولنے لگا تھا، اسے جو بات بری لگتی وہ کہنے لگا تھا، اس نے انکار کرنا سیکھ لیا تھا۔ یاور نے انیس ملک کی مسلسل رہنمائی میں پڑھائی جاری رکھی۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے صرف رہنمائی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس کی زیرک اور ہر بات کو عام لوگوں سے زیادہ سمجھ لینے کی صلاحیت اور نہایت سخت جاں ہونے کی وجہ سے اسے حساس ادارہ جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا اندازہ درست نکلا۔ یاور کو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر فوراً کنسیڈر کر لیا گیا۔ یاور کی ماں کو بھی اب اس کی یاد ستانے لگی، لیکن یاور کے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ عارفہ آتی تو یاور گھر سے نکل جاتا۔ وحید علی کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ اب بھی ویسا ہی تھا، وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ یمنا مختلف تھی، وہ ہر بات پر احتجاج کرتی، نتیجہ لڑائی کی صورت نکلتا۔ اب یاور بھی اس کے لیے بولتا تو وحید علی کو قطعی اچھا نہیں لگتا۔ وہ یاور کو ہر بات پر ٹوکتے، تانے دیتے، لان تان کرتے۔ یاور خاموش ہی رہتا، وہ عادی تھا۔ اب وہ کڑیل جوان تھا۔ یمنا کی دوستی اور ہمدردی محبت میں بدل چکی تھی۔ یمنا نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا مگر وہ سب سمجھتا تھا۔ وہ یمنا کی عزت کرتا تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ تھی، پر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یمنا کو بے تابیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یاور کے لیے اس کو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔
وہ مزید احسان فراموشی کے طعنے نہیں سہ سکتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر بک کروایا ہوا تھا، وہ اس میں شفٹ ہو گیا۔ وحید علی کو اس کا یوں جانا اچھا تو نہیں لگا، پر وہ اسے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ کچھ اور تو نہیں کر سکے، پر وہ جب یہاں آتا اسے جی بھر کر سناتے، شاید ایسے انہیں تسکین ملتی۔ یمنا اس سے شکایت کرتی تو کبھی وہ اسے سمجھاتا، کبھی چپ رہتا، کبھی ہنس کر ٹال دیتا۔ وہ ابھی ماموں کے پولٹری فارم جاتا، لیکن اب نوعیت بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف ماموں کا احسان اتارنے جاتا، حساب کتاب چیک کرتا۔ اس کا رویہ سب کو یہ باور کرواتا کہ وحید علی اکیلے نہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یاور کو اس کام میں اتنی مہارت تھی کہ اس نے خود بھی اپنا ایک پولٹری فارم کھول رکھا تھا۔ اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ انیس ملک جو ٹرسٹ چلاتے تھے، اب وہ بھی اسی ٹرسٹ کا ممبر تھا، جس میں وہ لوگ غریب بے سہارا بچوں کے، خاص کر وہ جو پڑھنا چاہتے تھے مگر وسائل کی کمی کے باعث مجبور تھے، تعلیمی اخراجات اٹھایا کرتے اور دیگر امداد کے سلسلے رواں تھے۔ اس نے ہمیشہ دوسروں کے رویوں سے اخذ کیا تھا کہ اسے جب بھی کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا وہ خوش اسلوبی سے کرے گا، احسان جتا کر یا کسی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر نہیں۔ اور اگر قسمت نے کسی کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ اپنے سنجوگ کی کہانی کو خوبصورت رنگوں سے لکھے گا۔ بظاہر بد اخلاق، چڑچڑے، بد مزاج یاور کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے اتنا درد مند انسان ہے۔ سینکڑوں بار وائبریشن کے ساتھ بجنے والے موبائل نے بالآخر یاور کی نیند میں خلل ڈال ہی دیا تھا، جو صبح کے وقت جا کر سویا تھا۔ جدید وضع کے برآمدے نما ہال میں جا بجا کپڑے، اخبار، برتن اور چائے کے 4-5 کپ بے ترتیبی سے میز کے کنارے پر رکھے ہوئے تھے۔ اسی کمرے کے وسط میں یاور ایک صوفے پر بے سود پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے ارد گرد ہاتھ مار کر موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ موبائل ملا تو پتہ لگا کام والی کا فون تھا، جو اس وقت دروازے پر کھڑی تھی اور ڈور بیل بجا بجا کر اب یاور کو کال کر رہی تھی۔ یاور نے کال اٹینڈ کرنے کے بجائے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ بیسک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ سلام صاحب جی، پورے 1 ہفتے سے آپ نے کام نہیں کروایا، آج تو میں نے ٹھان لی تھی کہ کام کر کے ہی جاؤں گی۔ درمیانی عمر کی بھدی سی رضیہ بائی کو بے تکان بولنے کی عادت تھی اور وہ ساتھ ساتھ بکھرا ہوا گھر بھی سمیٹ رہی تھی۔ وہ صبح 10 بجے تک کام پر آتی تھی، کبھی یاور گھر پر ہوتا، کبھی نہیں۔ گھر پر ہوتا بھی تو وہ اپنے موڈ کے مطابق کام کرواتا تھا اور رضیہ کی فرض شناسی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے عروج پر ہوتی۔ یاور یہ جانتا تھا وہ اب پھر سے صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ رضیہ پہلے 1 کپ کافی بنا دو پلیز۔ وہ بہت عرصے سے اس کے یہاں کام کرتی تھی۔ جب وہ آتی تو چائے، کافی اور کھانا روٹی وغیرہ بھی بنا دیا کرتی تھی، نہیں تو یاور باہر ہی کھانے کا عادی تھا۔ ہاں بنا دیتی ہوں، لیکن صاحب گھر کی حالت کچھ تو سدھارنے دو۔ میں کہتی ہوں کہ شادی کر لو، گھر میں بیوی ہوگی تو گھر میں دل بھی لگے گا آپ کا۔ رضیہ نے اس کو 1000 بار دیا ہوا مشورہ ایک بار پھر دیا۔ شادی کے نام پر اس کے چہرے پر تناؤ پھیل چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تناؤ اس لیے تھا کہ وہ خود ایک بری شادی کا نتیجہ تھا۔ وہ ان رشتوں کو بنانے سے ڈرتا تھا۔ وہ سمجھتا جب ایک کوئی پوری طرح اس قابل نہ ہو جائے کہ ان رشتوں کی نزاکت کو سمجھ سکے، یہ رشتے نہیں بنانے چاہیے۔ یہ رشتے خوبصورت تب ہی لگتے ہیں جب ہر اونچ نیچ کو مد نظر رکھ کر پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے انہیں نبھایا جائے۔ شادی کے نام پر یاور کو کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا اور اپنے موبائل میں محفوظ دعا نام کے نمبر پر کلک کیا۔ اسے وہ خوبصورت روتی ہوئی صورت یاد آئی۔ بات عجیب تھی پر صحیح تھی۔ اتنی احتیاط برتنے والے یاور حبیب کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی جو اسے چور سمجھتی تھی۔ امی، آپ انہیں آنے ہی کیوں دیتی ہیں بار بار؟ مجھے نہیں اچھا لگتا ان کا یوں ہر وقت آنا۔ نازک سراپے گندمی رنگت والی سویرا مہمانوں کے جاتے ہی اپنی ماں پر برس پڑی تھی۔ ناہید بیگم نے چشمے کی اوٹ سے اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ان کی گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ مہمانوں کے اچانک کام سے جو کام ادھورا رہ گیا تھا اب ان کا ارادہ اسے مکمل کرنے کا تھا۔ امی، مجھے نہیں کرنی ہے اب شادی کسی سے بھی، آپ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی ان لوگوں کو؟ ماں کی بے نیازی سویرا کو مزید تپا گئی تھی۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو بلا وجہ انکار کر دوں۔ انہوں نے پھر لمحہ بھر کو آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ماں، پاگل کی کیا بات ہے؟ احمر میرا دیور، میں اسے اپنا بھائی سمجھتی ہوں، کبھی اس سے نظر نہیں دیکھا، اس نظر سے نہیں دیکھا اس کو، اور اب یوں؟ سویرا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کبھی کوئی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا بیٹا، تھوڑا غور کرو۔ وہ عنایا کا خون ہے، کوئی اور عنایا کو وہ توجہ شفقت نہیں دے سکے گا جس کی عنایا کو ضرورت ہے، جو احمر اور باقی خاندان دے سکتا ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں کیا ساری عمر تمہیں یوں ہی رکھوں گی اپنی دہلیز پر؟ میرے بعد تم اور عنایا اکیلی کیسے رہو گی؟ کبھی سوچا ہے؟ انہوں نے برسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
امی آپ کہاں جا رہی ہیں اور میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ آپ بھی تو رہی زندگی بھر اکیلی۔ سویرا باقاعدہ جھیرا پر اتر آئی تھی۔ ناہید بیگم نے اب لیپ ٹاپ بند کیا اور پوری توجہ اس کی طرف کی۔ سویرا میری بات الگ ہے۔ جب میں بیوہ ہوئی تو 35 برس کی تھی۔ میرے والد تمہارے نانا حیات تھے۔ ان کا جمع جمایا اسکول تھا۔ میں ان کے ساتھ اسکول میں شامل ہو گئی۔ میرے پاس نہ فرصت تھی نہ ضرورت۔ ابو کو اللہ نے اتنی عمر دی کہ ہم نے مرد کے بغیر والی مشکلات نہیں دیکھی، اور اب تو میں خود بھی ایک مرد جیسی ہی ہو گئی ہوں۔ پر میرا بچہ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم اکیلی نہیں، ایک بچی بھی ہے تمہارے ساتھ، اور تم 25 کی بھی نہیں ہو ابھی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے جنگل سے کم نہیں ہے۔ اگر تم انایا کے چچا سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو۔ میں کہیں نہ کہیں تمہاری شادی ضرور کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اس رشتے سے منع کرو گی تو پھر میں جہاں مناسب سمجھوں گی وہاں طے کر دوں گی، پوچھوں گی نہیں۔ انہوں نے خاموش دیکھ کر سویرا کو گھیرا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی، اپنی تقدیر پر شکوہ کناں تھی۔ سویرا میری جان، خود کو سنبھالو، اب 3 سال ہو گئے ہیں ثاقب کو اس دنیا سے گئے۔ انایا پر توجہ دو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اس دن کا واقعہ یاد ہے نا، کیسے وہ چور اپارٹمنٹ میں گھس آیا تھا؟ وہ تو پتہ نہیں کون تھا اور کس مقصد کے تحت آیا تھا۔ سوچو کوئی اور ہوتا، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا تو کیا کرتی تم، اور کیا کرتی میں؟ اور اس کے بعد شفٹنگ کے کتنے مسائل سے گزرے۔ کیا وہاں رہنا مناسب تھا ہم اکیلی خواتین کے لیے؟ میں اب اکیلے نہیں رہنے دے سکتی تمہیں۔ میں اب تمہاری ذمہ داری اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ ڈر لگنے لگا ہے مجھے حالات سے۔ ناہید بیگم نے سویرا کو تھوڑا پیار سے سمجھایا۔ اس کا چہرہ وہ رات یاد کر کے پھر سے خوف کے مارے سفید ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی، اس کی ماں اور بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ جب سے ثاقب اس دنیا سے گیا تھا وہ یوں ہی راتوں کو اٹھ کر رویا کرتی۔ اس رات بھی وہ تہجد کے لیے اٹھی تو اس چور کو دیکھ کر جان نکل گئی تھی، پر اس نے ہمت سے کام لیا تھا اور امی اور بیٹی کو ہوا تک لگنے نہیں دی تھی۔ دوسرے دن صبح اس نے اپنی ماں کو وہ واقعہ بتایا تھا۔ سویرا نے وہ رات یاد کرتے ہوئے جھرجھری لی تھی۔ امی آپ کالے چور سے میری شادی کر دیں مگر احمد سے نہیں، وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ سویرا کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ناہید بیگم کو ناممکنات میں سے ہی لگتا کہ احمد کے علاوہ کوئی انایا کو خوش دل سے قبول کرے گا۔ انہوں نے سویرا کی اس بات پر سر پکڑ لیا۔ سویرا ابھی تک اپنے شوہر کی وفات کے صدمے سے نہیں نکل سکی تھی، اس لیے وہ احمد کے معاملے میں جلد بازی اور زور زبردستی سے کام نہیں لینا چاہتی تھی، پر جلد یا بدیر سویرا کی شادی ضرور کر دیں گی، یہ وہ ٹھان چکی تھی۔ عاطف مجھے ایک کام سے نکلنا ہے، ابھی کوئی اہم کام تو نہیں ہے؟ یاور نے مصروف سے انداز میں اپنے کچھ کاغذات لاک کرتے ہوئے عاطف سے پوچھا۔ نہیں سر، کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے۔ عاطف نے ذرا سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عاطف نے یوں ہی پوچھا۔ زہیب کی کال تھی، اس کی پرنسپل نے بلایا ہے۔ زہیب اس کے ٹرسٹ کا ایک بچہ تھا جو 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس سے پہلے یاور کو کبھی یوں نہیں بلایا گیا تھا۔ دیر لگے گی آپ کو؟ عاطف نے پوچھا۔ لگنی تو نہیں چاہیے، یاور نے نکلتے ہوئے کہا۔ جا کر ہی پتہ لگے گا، وہ کہتا ہوا نکل گیا تھا۔ سفید یارس شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت عمارت کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیپشن پر آنے کا بتایا تو اسے کچھ دیر انتظار کا کہا گیا۔ وہ بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جب اسے پرنسپل کے آفس جانے کا کہا گیا۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑی عمر کی نفیس اور گریسفل خاتون تشریف فرما تھی۔ یاور نے انہیں بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ ماشاءاللہ آپ تو کافی ینگ ہیں۔ زہیب سے ان کے گارجین کا سن کر تو میں سمجھی تھی کوئی بزرگ ہستی ہوں گی، پرنسپل صاحبہ نے سلام کا جواب دیتے مسکرا کر کہا۔ ان کی اس بات اور بے تکلفانہ رویے پر یاور ذرا سا مسکرایا۔ ویل میم، آپ کا انداز صحیح ہے۔ ٹرسٹ کے مین ٹرسٹی تو میرے محترم ٹیچر انیس ملک ہیں، وہی اصل گارجین ہیں وہاں کے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے کشمیر گئے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے پاس۔ ان کی غیر موجودگی میں تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجھے فی الحال ان کی جگہ دی ہے، کیونکہ تمام ہی سینئر ممبرز آؤٹ آف ریچ ہیں اگلے کچھ ماہ تک۔ اور یاور نے ان کی حیرانی دور کی۔ ویل آپ کے ٹرسٹ کا اتنا نام تو میں نے نہیں سنا تھا، پر کام یقیناً قابل ستائش ہے جو ہمارے اسکول میں بھی وہاں کے بچے پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ کر تھوڑا رکی۔ میں چاہوں گی کہ اگر میٹرک کے بعد اس کے لیے پڑھائی جاری رکھنا مشکل ہے تو اسے اسکول کی طرف سے اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ بآسانی تعلیم جاری رکھ سکے۔ اس کے علاوہ میری ایک خواہش تھی کہ میں اپنے اسکول کی آمدنی کا کچھ حصہ کسی قابل بھروسہ ادارے میں وقف کر سکوں۔ اس پر بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں کچھ تفصیلات معلوم کرنی چاہیے تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ اس کے گارجین ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ آپ سے مل کر بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ کہہ کر مسکرائی اور کچھ توقف دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ورک پلانز موجود ہیں جس میں ان کے لیے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھنا آسان ہوگا۔
اس سے ان میں احساس ذمہ داری بھی رہے گا۔ آپ کی یہ دوسری آفر یہ اکثر رد کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس اور بھی بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی جو کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں تو خوش آمدید۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹرسٹ تشریف لائیے، بلکہ باقی بورڈ آف ڈائریکٹر سے مل سکیں اور ٹرسٹ کے معاملات کو بھی بخوبی جان سکیں۔ باقی تشہیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، کبھی نیت اچھی ہو تو آپ جیسے مخلص لوگ خود ہی جڑ جایا کرتے ہیں۔ یاور نے مسکراتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ ناہید بیگم اس کی اس مثبت سوچ و رویے سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیٹا، نیکی شہادت ہی نہیں امتحان بھی ہے، جس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور ثواب کی جگہ ہم اپنے دامن میں کانٹے خرید لیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ جی، یاور نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ چائے لیں گے یا کافی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، کچھ نہیں، آپ میرا کارڈ رکھ لیجئے، آپ جب چاہیں ٹرسٹ وزٹ کر سکتی ہیں، یاور کہتے ہوئے اٹھا تھا۔ نانو کب تک چلیں گے؟ وہ ابھی بات کر رہا تھا کہ اس آواز پر رکا اور ٹھہر کر پیچھے دیکھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ وہی بچی تھی۔ یاور کو یاد آیا جو ایئرپورٹ پر ملی تھی۔ بابا، آپ وہی ایئرپورٹ والے بابا ہیں نا؟ ننھی انایا نے بھی یاور کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اتفاق سے اس نے آج بھی ہلکے آسمانی اور گہرے رنگ میں چیک کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ یاور اس کے بابا کہنے پر پھر جھم گیا۔ یاور نے اپنے ہاتھ آگے کیا۔ کیسی ہو آپ؟ وہ خوش اخلاقی سے ملا۔ میں ٹھیک ہوں انایا، وہاں بیٹھ جائیے، ہم چلتے ہیں کچھ دیر میں۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی، گھر تو پیچھے ہی تھا اور انایا اپنی نانی کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ نانو آپ کو یاد آیا؟ انایا نے اب نانی سے تصدیق چاہی۔ نہیں بیٹا، کیا آپ دونوں پہلے مل چکی ہیں؟ انہوں نے سادگی سے کہا، چہرے پر استجاب تھا۔ ایئرپورٹ پر ملے تھے، اب اس نے تفصیل بتائی۔ انہیں اب بھی یاد نہیں آیا تھا، وہ مسکرا دی۔ آپ نے وہ چاکلیٹ کھائی تھی؟ یاور کو یاد آیا تو اس نے چاکلیٹ بھی دی تھی۔ ہاں کھا لی تھی اسی وقت، یاور نے بتایا۔ میں نے بھی چوئنگ گم کھا لی تھی۔ اس کو ایک بات یاد تھی۔ انایا اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یاور انایا کو مزید باتوں کے موڈ میں دیکھ کر بولا تھا۔ اتنی جلدی؟ کیا میں آپ سے دوبارہ مل سکتی ہوں؟ انایا نے فوراً معصومیت سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میڈم کے پاس میرا نمبر ہے، ہم کال پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاور نے کہا تو وہ مان ہی گئی۔ یہ ٹھیک ہے نانو، آپ مجھے بھی دینا نمبر۔ جی بیٹا، وہ مسکرائی۔ انایا آفس سے باہر نکل گئی۔ بیٹا میں معذرت خواہ ہوں، ناہید نے یاور سے انایا کی اس قدر بے تکلف ہونے پر معذرت کرنی چاہی۔ ارے نہیں، یاور کو اس دن والی بھی ان کی معذرت یاد تھی، وہ اور وجہ بھی کہ انایا کیوں یاور کو بابا کہہ رہی تھی۔ ایسی کوئی برا ماننے والی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اجازت دیجیے۔ وہ ان سے اجازت لیتا آفس سے باہر نکل گیا۔ یاور کو لگتا وہ جتنا رشتے بنانے سے کتراتا ہے، اتنا ہی رشتوں کی یہ زنجیریں اسے اپنی طرف کھینچنے کو تیار رہتی ہیں۔ انایا کے پاس یاور کا نمبر کیا گیا تھا، اب وہ باقاعدگی سے اسے فون کرتی، وہ بے تکان باتیں کیا کرتی تھی۔ یاور انایا کی باتیں سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھتا، وہ اسے اپنی ہر بات بتایا کرتی۔ یاور نے انایا کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ اپنی ماں کی نسبت اپنی نانو سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنی ماں کی کم ہی بات کرتی، ان کی باتوں کا محور زیادہ تر نانی، کھلونے، کارٹونز اور اسکول کلاس فیلوز ہوتی۔ ناہید بیگم ٹرسٹ وزٹ کرنے کے لیے گئی تو انایا کو بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں وہ یاور سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اکثر کام کے سلسلے میں جب بھی ناہید بیگم کا ٹرسٹ جانا ہوتا وہ انایا کو بھی لے جاتی۔ انایا نہال ہو جاتی، وہ یاور سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ انایا اور ناہید بیگم کی بطور خاص دعوت وہ انکار نہیں کر سکا تھا، وہاں جانے کی حامی بھر لی تھی۔ ان کا گھر اسکول سے متصل ہی تھا، وسیع بنگلہ اسکول کے تھے۔ یاور ٹھیک 5 بجے وہاں پہنچا تو ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ ڈرائنگ روم کے برابر میں ہی شاید ڈائننگ روم تھا، وہاں کھنکتے برتنوں سے یاور نے اندازہ لگایا۔ نانو بابا بس آنے ہی والے ہوں گے۔ انایا کی آواز اور لہجے میں چہکار تھی، ملازم نے شاید ابھی تک بتایا نہیں تھا۔ یاور نے انایا کی آواز سن کر سوچا، امی آپ بھی حد کرتی ہیں، انایا تو بچی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا کرتا ہے، آپ نے اسے گھر بھی بلا لیا۔ اور انایا اب یہ بابا بابا کہنا بند کرو، نہیں ہے تمہارے بابا اب اس دنیا میں۔ سویرا کی آواز میں غصہ سکتی تھی۔ یاور سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ سویرا بچی کے سامنے بولتے ہوئے اپنے لفظوں پر غور کیا کرو، کبھی توجہ دی ہے بچی پر؟ ہر وقت ثاقب کی یاد میں کھوئی رہتی ہو، کبھی ہوش بھی آیا تمہیں کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے؟ اسی لیے وہ دوسروں میں پیار ڈھونڈتی ہے، اور کوئی اس سے ایسا مل گیا جو اس کو گھڑی بھر کو شفقت اور پیار دے رہا ہے تو بھی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اور کیا تمہیں اب مجھ پر بھی بھروسہ نہیں، یا اپنی ماں کو تم اتنا کم عقل سمجھتی ہو کہ کسی بھی راہ چلتے کو گھر بلا لوں گی؟ ناہید بیگم نے سویرا کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ کوئی غیر کتنا بھی پیار کرے وہ اس کے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اور آج کل کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ دوسروں کے بچوں کو بغیر مطلب پیار کرے۔ سویرا کا لہجہ دو ٹوک تھا۔
صحیح کہہ رہی ہو تم زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہو، سگی ماں ہو کر اپنی اولاد کو پیار نہیں دے سکتی ہو تو غیر کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں نے بیٹی پر طنز کیا۔ نانو پلیز، وہ آنے والے ہوں گے، انایا نے سہم کر کہا تھا۔ وہ سویرا کے غصے سے ڈر کر اب یاور کو بابا کہنے سے ڈر رہی تھی۔ یاور یہ سب سننے کے بعد یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں وہاں آئی تو دیکھا یاور جا چکا تھا، جبکہ اس کے چاکلیٹس، آئس کریم کے تحفے وہیں رکھے تھے۔ انایا یاور کو نہ پا کر افسردہ ہو گئی۔ نہیں سمجھ گئی کہ یاور نے سویرا کی باتیں سن لی ہیں۔ نہیں نے معذرت کے لیے یاور کا نمبر ملایا۔ یاور نے فون اٹھایا۔ ان کی معذرت سنتے ہوئے یاور نے جواب دیا، اٹس اوکے، ان کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، مجھے اصل میں ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑا، اس لیے میں بغیر بتائے وہاں سے نکل آیا، معذرت خواہ ہوں، پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا، یاور نے سہولت سے کہتے ہوئے فون رکھا۔ یاور وہاں سے نکل کر قریب ہی ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ گیا۔ وہ انایا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، کبھی کبھی وہ اسے اپنے جیسی لگتی، وہ بھی تو ایسا ہی تھا، معصوم اور تنہا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے اکیلا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا، انایا کالنگ، پر وہ مسکرایا۔ فون نمبر تو میڈم ناہید کا ہی تھا، مگر محفوظ انایا کے نام سے تھا۔ جی انایا، آئی ایم سوری، مجھے جانا پڑا، پھر ملیں گے انشاءاللہ، اب ماما اور نانو سے ضد نہیں کرنا۔ انایا چپ رہی، اس کے لہجے کی چہکار اور خوشی غائب تھی، اس کا موڈ شدید خراب لگ رہا تھا۔ بابا آئی ایم سو سوری، ماما نے آپ کو برا کہا، میں نے آپ کی گاڑی دیکھ لی تھی، بالکنی سے جاتے ہوئے آپ نے سن لیا تھا، انایا کو بہت برا لگا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے برا نہیں لگا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر آپ کسی اور سے یوں ملو جس کو میں نہیں جانتا تو میں بھی آپ کو منع کروں گا، یاور نے نہایت رسان سے بات کو خود پر اور انایا پر رکھ کر سمجھایا۔ ہم مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، نہ کبھی باتیں کرتی ہیں، بس تصویر والے بابا کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ انایا کا یہ کہنا تھا کہ یاور کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ انایا کی اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، پوری شدت سے، کیونکہ وہ اس سے بھی بری صورتحال سے گزر چکا تھا۔ انایا، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ پریشان ہے اس لیے ایسا کرتی ہے، ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے نا، آپ رونا بند کرو اور آرام کرو، میں شام میں آپ سے بات کرتا ہوں، اوکے، یاور نے اسے سمجھایا۔ جی بابا، تھینک یو۔ انایا اب کافی حد تک بہل چکی تھی، اس نے فون بند کر دیا۔ یاور نے گہری سانس لی، موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا، اس نے پھر وہی نمبر کھولا جو اس نے دعا کے نام سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ وہ کئی بار اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، پر ہر بار ہی کسی نہ کسی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ ترک کیا تھا۔ ہاں اسے اعتراف تھا، اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر کوئی تھا جیسے اس وقت سب سے زیادہ یاور کی ضرورت تھی۔ محبت شاید میرے لیے ہے ہی نہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر موبائل نیچے رکھا۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ یاور نے نہید بیگم سے بات کی تو وہ یاور کی اس غیر متوقع بات پر جی بھر کر حیران ہوئی۔ بیٹا، بہت تھوڑے سے دنوں میں پروان چڑھنے والی تمہاری اور انایا کی محبت کو میں جانتی ہوں، تمہاری نیک نیتی اور خلوص پر بھی مجھے ذرا شک نہیں، تم خود اس درد سے گزرے ہو، سو اس کا درد سمجھتے ہو۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی، یہ انایا کی محبت میں کیا گیا جذباتی فیصلہ نہ کرو۔ انایا کو ہی نہیں، تمہیں میری بیٹی کو بھی قبول کرنا پڑے گا، جو کہ بہت ہٹ دھرم اور ضدی ہو چکی ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بہت دشواری ہوگی۔ وہ ابھی تک اس حادثے سے نہیں نکل سکی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی فراموش کر دیا اس نے۔ وہ کہہ کر رکی، میں تمہارے جذبات کی دل سے قدر کرتی ہوں آنٹی، میں زندگی میں کبھی بھی جذباتی نہیں ہوا، جو کچھ انایا دیکھ رہی ہے میں یہ سب دیکھ چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انایا کو میری ضرورت ہے، آپ کو ویسے بھی سویرا کی شادی کرنی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اکثر یاور کے سامنے سویرا کی شادی کا ذکر کر چکی تھی، عامر کے رشتے کا بھی، تو میں کیوں نہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں میں یہ شادی انایا کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کی ماں بھی میرے لیے قابل قبول ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ حالات اور انسان ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ رک کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ یاور، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ جی ضرور، آپ وقت لیجیے، اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کیجیے، آپ کی اجازت ہوگی تو میں اپنی فیملی کو آپ کے یہاں آنے کے لیے کہوں گا۔ بیٹا جلد بتاتی ہوں انشاءاللہ، انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ نہید بیگم نے یہ بات سویرا کے سامنے کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ امی آپ حد کرتی ہیں، جان ہے پہچان، آپ اس آدمی سے میرا رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں جس کو ملے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ سویرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر لیتی۔ سویرا جو گھر کا لڑکا تھا، جس کو ہم ہمیشہ سے جانتے تھے، تمہیں وہاں بھی اعتراض تھا، اب یہاں بھی اعتراض ہے۔ یاد کرو تم نے کہا تھا کہ کسی چور سے بھی کریں گی تو کر لوں گی، میں تمہاری ماں ہوں، دشمن نہیں۔ میں نے کافی معلومات کروائی ہے، یاور ایک سیلف میڈ انسان ہے، کوئی سسرال کا جھنجھٹ بھی نہیں۔ ویسے اب تو تم سے ڈر ہی لگتا ہے،
شکر کرو کہ کوئی باخوشی عنایا کو اپنانے کو تیار ہے۔ سمجھو آج کے دور میں تو یہ معجزہ ہی ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کی وجہ سے تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ یاور نے تو تمہیں دیکھا تک نہیں، اس نے تو عنایا کی محبت میں یہ فیصلہ کیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا تو۔ میں تو شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی کہ بیاہی ایک بچی کی ماں کو سوارت کرنے کو تیار ہے کنوارا لڑکا۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، میں اسے ہاں کر رہی ہوں۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، یہ نہیں تو پھر احمر کے لیے، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مجھے کل تک جواب دے دینا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گئی اور سویرا اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ یعنی ایک طرف کنواں تو دوسری طرف کھائی۔ وہ کسی طرح احمر سے تو شادی نہیں کر سکتی، یہ بات صاف تھی، اور یاور نامی وہ شخص، اجنبی شخص، اسے سوچ کر ہی اس کے حلق میں کڑواہٹ کھل جاتی۔ مگر امی وہ نہیں مانیں گی۔ دوسری صبح وہ ایک اور بحث کرنے کے موڈ میں تھی کہ نہید بیگم نے بہت سخت لہجہ اپنایا۔ سویرا، مجھے دونوں رشتوں میں سے ایک بتاؤ۔ فائل کرنا ہے مجھے۔ میں اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، پھر تمہارے ساتھ ایک بچی بھی ہے۔ سمجھو وقت کی نزاکت کو۔ بیٹا کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ روز روز اچھے لوگ نہیں ملتے، اور کبھی تو یوں زندگی بھی نہیں ملتے، پوری زندگی بھی نہیں ملتے۔ تم اور عنایا خوش قسمت ہو جو یوں وہ لڑکا تم سے شادی پر رضامند ہے، جبکہ میں اسے تمہاری ذہنی حالت بھی بتا چکی ہوں۔ سویرا پسینے میں شرابور اپنی نم ہتھیلیوں کو کبھی کھولتی کبھی بند کرتی تھی۔ اس کے لیے بے حد دشوار تھا یوں ثاقب کو بھول کر آگے بڑھنا۔ امی میں ثاقب کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سویرا کا لہجہ حد سے زیادہ کمزور تھا، اسے خود بھی یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی ایک نہیں سننے والی۔ براہ مہربانی باتیں کرو، ساری زندگی میں نہیں رہوں گی تم دونوں کے ساتھ۔ عنایا تمہاری ذمہ داری ہے، اپنا نہیں تو اس بچی کا سوچو، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے کیجیے، سویرا نے آنسو پوچھے۔ سویرا نے بالآخر ہتھیار ڈال ہی دیے۔ نہید بیگم نے سکھ کا سانس لیا، وہ یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں احمر سے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تم وہاں راضی نہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گی۔ یاور بھی بہت اچھا لڑکا ہے، پھر اس نے عنایا کی وجہ سے خود تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ عنایا بھی اسے اپنا سمجھتی ہے، ان دونوں کا جو تعلق استوار ہو چکا ہے، اس سے تمہیں آگے بڑھنے میں سہولت ہوگی۔ میں چاہتی ہوں سب طے ہونے سے پہلے تم ایک بار اس سے مل لو، نہیں نے سویرا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے فیصلہ کر ہی لیا تو ٹھیک ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں شادی تو کر رہی ہوں، مجھے مشکل ہوگی، بہت پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھی۔ تصویر دیکھ لینا، انہوں نے زیادہ ضد نہیں کی، مبادا وہ پھر نہ مکر جائے۔ نہیں دیکھنی کوئی تصویر، سویرا کا لہجہ نپا تلا تھا۔ آپ کے کہنے پر کر رہی ہوں یہ شادی، خوشی سے نہیں تو پھر جو بھی ہو جیسا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ نہید بیگم نے یاور کو فون کر کے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو جب چاہے بھیج سکتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ وحید ماموں کے بے شمار اعتراضات، لیکن یمنا یاور کی عنایا سے اس محبت کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اس کا جذبہ قابل تحسین تھا۔ نکاح کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے۔ نہید بیگم نے یاور سے کہا کہ وہ سویرا سے ملنا چاہے تو مل سکتا ہے۔ یاور کو ملنے کا تجسس نہیں تھا، سو اس نے منع کر دیا۔ اپنے واٹس ایپ پر سویرا کی تصویر نہید بیگم کے نمبر سے ملنے پر یاور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حیرت بے یقینی کی سی کیفیت میں سرشار ہو گیا۔ اس کے لیے اپنی اس کیفیت کو چھپانا بہت مشکل تھا۔ اس کی نیت سچی تھی۔ اپنی واحد دوست یمنا کو جب اس نے یہ سب بتایا تو وہ بھی ششدر ہو گئی۔ اوپر والا کس طرح اسباب بنا دیتا ہے ملانے کے لیے، اس کے دل سے نکلا تھا۔ وہ یاور کے لیے سچے دل سے خوش تھی۔ محبت کی نئی امنگیں، کسی کی کہانی کو دلکش رنگوں سے سجانے، روز و شب کو اپنے خلوص سے مہکانے کی آرزو لیے یاور سفید کرتے پاجامے پر ڈارک براؤن ویسٹ کوٹ پہنے تیار تھا، تو وہیں وہ سبز رنگ کی لمبی قمیض پر سفید موتیوں اور کڑھائی کے نفیس کام کے ساتھ پلازو اور جارجٹ کے دوپٹے میں نفیس میک اپ کیے دلہن بنی تیار تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ثاقب کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ اپنے کمرے میں جب گلاب کے پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر اسے بٹھایا گیا، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے حنائی ہاتھوں کو کاٹ ڈالے۔ مہندی بھی اس نے ہزار حجتوں کے بعد ماں کے کہنے پر لگائی تھی۔ ثاقب کے دنیا سے جانے کے بعد وہ پہلی بار سجی تھی، وہ بھی دلہن بننے کے لیے۔ وہ اب رو رہی تھی، روتے روتے نیچے بیٹھ کے کنارے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یاور نے اندر آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، پر اس کو کہاں ہوش تھا، وہ وہیں گمسم سی بیٹھی رہی۔ یاور کوئی جواب نہ پا کر خود ہی اندر آیا۔ نظر دوڑانے پر بھی دلہن کہیں نظر نہ آئی۔ سسکی کی آواز پر
اس کی نظر بیڈ کے کونے پر پڑی، بالکل اسی طرح جب یاور سویرا سے پہلی بار ملا تھا، ایک چور کی طرح۔ آج بھی سویرا اسی طرح بیٹھی تھی، وہ اب بھی سر جھکا کر رو رہی تھی۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ یاور اس کے پاس خود بھی ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے سویرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے جو بالکل سرد بے جان سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں یاور ہوں، تم ٹھیک ہو؟ سویرا کی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی، پھیلی ہوئی لپسٹک، بکھرا ہوا کاجل، چہرے پر نوحہ کناں آنسوؤں کی لکیریں، پیشانی پر الٹا ٹیکا۔ یاور کے خیریت پوچھنے پر سویرا نے نظریں اٹھائی اور وہ ساکت سی ہو گئی۔ وہ یاور کو لمحے کے ہزارویں حصے میں پہچان گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ کبھی نہیں بھول پائی تھی۔ وہ جب بھی اسے یاد آتا وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، اور اب یوں وہ سامنے بیٹھا تھا اس کے شوہر کے روپ میں۔ تم؟ سویرا کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے یاور کے ہاتھوں سے چھڑائے، ایسے کہ فضا چوڑیوں کی شور سے کھنکھنا اٹھی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ امی، وہ بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے بہت بڑی انہونی ہو گئی ہو۔ امی! وہ وہاں سے نکل کر دروازے کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ سامنے یاور تھا۔ جب تک وہ کھڑا تھا وہ وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ کام ڈاؤن، میں یاور ہوں، تمہارا شوہر۔ یاور کی آنکھوں اور ہونٹوں پر نرم سا تاثر تھا۔ شادی ہوئی ہے ابھی ہماری۔ یاور نے دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑے۔ وہ بالکل ایسی نہیں تو اس سے ملتی جلتی صورتحال کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ تم وہی چور ہو۔ تم نے کیا جادو کیا امی پر، انایا پر؟ مجھ سے میری امی اور بیٹی چھین لی، مجھ سے شادی پر انہیں راضی کیا کیسے؟ کون ہو تم؟ سچ بتاؤ، اس دن کیا لینے آئے تھے؟ آخر تم نے یہ سب کس مقصد کے تحت کیا ہے؟ وہ یاور کو اب دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار دھکیل رہی تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھی۔ ریلیکس سویرا، میری بات سنو، تم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہو، میری بات سنو پلیز۔ یاور نے نرمی سے اسے سنبھالنا چاہا۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس کمرے میں تم یہاں نہیں رہ سکتے، جاؤ یہاں سے۔ اوکے، یاور نے اپنے ہاتھ سویرا کے ہاتھوں سے ہٹا لیے۔ ریلیکس، میں باہر جاتا ہوں۔ جاؤ، خدا کے لیے نکل جاؤ، امی کو بلا دو، خدا کے لیے۔ سویرا کہتے کہتے یاور کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ کئی دن کے مسلسل ذہنی دباؤ میں تھی۔ یاور کو دیکھ کر اسے شدید شوق لگا تھا۔ یاور نے یہ سب بے بسی سے دیکھا۔ اس نے اسے احتیاط سے سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں پانی نکالا، سویرا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سویرا ذرا سا کسمسائی۔ یاور نے اس کے دونوں ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ہوش میں آ کر بھی تم یہاں سے جاؤ۔ وہ نیم غنودگی میں بھی یہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی۔ وہ کچھ دکھی سا اسے وہیں چھوڑ کر کمرے کا دروازہ ہلکا سا بھیڑ کر باہر آ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر گہری رات کا سکوت طاری تھا۔ آدھی رات میں پورا چاند نکلا ہوا تھا، پھر بھی ہجر کی تشنگی سے قطرہ قطرہ رات پگھل رہی تھی۔ تم وہی چور ہو، اس کی سماعت میں یہ جملہ گونج رہا تھا۔ یاور کو پہلے ہی ان سب باتوں کی توقع تو تھی، پھر بھی وہ اب بے حد ذہنی تناؤ میں آ چکا تھا۔ کرے بھی تو کیا؟ اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، جلدی اسے نیند نے آ لیا۔ کافی دیر کے بعد یاور کی آنکھ کھلی تو وہ بے اختیار سویرا کے کمرے کی جانب گیا۔ وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ اس نے دیکھا وہ نیچے جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یاور اسے ٹھیک دیکھ کر دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ کچھ دیر بعد یاور کو آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا، سویرا دروازے کی اوٹ سے جھانک کر اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سویرا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ 10 بجے کے قریب ڈور بیل بجی۔ ناہید آئی تھی ناشتہ لے کر، انایا بھی ساتھ تھی۔ ناہید انایا کو آہستہ آہستہ سمجھاتی رہی تھی کہ وہ یاور اور سویرا اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ اس بات پر بے پناہ خوش تھی۔ ابھی بھی وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں یاور بھی ہوگا اور اب وہ لوگ ایک ساتھ رہیں گے۔ جب 2 بار ڈور بیل بجانے پر بھی دروازہ نہیں کھولا تو ناہید نے یاور کی دی گئی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی صوفے پر یاور سویا ہوا تھا۔ سویرا کا بیڈ روم بند تھا۔ انہوں نے بے اختیار تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ انایا، آپ یہاں بیٹھو، میں ماما کو اٹھاتی ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سویرا۔ ساتھ ہی انہوں نے آواز دی تاکہ سویرا کو علم ہو جائے کہ وہ آ چکی ہے۔ سویرا نے ان کی آواز سنتے ہی لپک کر دروازہ کھولا۔ امی، وہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باہر انایا یاور کو اٹھا چکی تھی۔ یاور نیم غنودگی میں بیٹھا انایا کی بات سن رہا تھا کہ سویرا کی رونے کی آواز اس کی توجہ کمرے کی طرف گئی۔ وہ سخت جذبز ہوا، بلا وجہ شرمندگی سی ہونے لگی۔ کیا سوچیں گی وہ، کتنی نادان لڑکی ہے یہ، یاور نے بہت کوفت سے سوچا تھا۔ انایا، بیٹھ روم میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یاور واش روم چلا گیا۔ امی، آپ نے کیا سوچ کر میری شادی ایک چور سے کر دی؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ سویرا بغیر رکے بولے جا رہی تھی۔ ناہید کو بہت حیرت ہوئی اس کی اس بات پر۔ امی، میرا یقین کریں، میں غلط نہیں کہہ رہی، یہ وہی چور ہے جو اس رات گھر میں کچھ چرانے آیا تھا۔
सवेरा अपनी बात पर कायम थी। मत मारी गई है तुम्हारी, ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच समझ कर बोलो, अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस रिश्ते से बचने के लिए ऐसे इल्ज़ाम भी लगा सकती हो। नहीद ने उसे बुरी तरह टपका तो सवेरा अपनी माँ के सख्त रवैये पर हैरान रह गई। अपना हुलिया दुरुस्त करो, बाहर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। उन्होंने सवेरा को सरजनिश करते हुए बाहर आने का कहा। सवेरा ने अपने आंसू पोंछे। तुम मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध सकते हो, मेरी नहीं। वो सबूत के साथ अपनी माँ को यकीन दिलाएगी। उसने तहिया किया और कपड़े तब्दील करने के लिए फ्रेश होकर बाहर आई। नहीद मेज़ पर नाश्ता लगा चुकी थी। यावर भी फ्रेश होकर दोबारा वहीं बैठा हुआ था। अनाया यावर से बातें कर रही थी। आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? अनाया ने नाश्ते के दौरान एहतमाद से पूछा था। यावर ने जवाब देते हुए नहीद को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। ज़रूर लेकर जाना अनाया और सवेरा दोनों को। क्यों सवेरा? उन्होंने तेज़ आवाज़ में सवेरा को पुकारा। सवेरा ने यावर की तरफ देखते हुए हल्का सा सर हिलाया। सवेरा की नज़रों में जो यावर को कहा जाने वाला मफ़हूम था वो अच्छी तरह समझ रहा था। वो संजीदगी से चुपचाप सर झुकाकर नाश्ता करता रहा। नहीद दोपहर तक वहीं रही, फिर वो अपने घर चले गए। अनाया और सवेरा वहीं थी। अनाया आज बहुत खुश थी। उसकी एक एक हरकत उसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। कभी अंदर कमरे में सवेरा के पास जाती, कभी बाहर यावर के पास आती। मामा आपसे बात नहीं करती? मामा आपको पसंद नहीं करती ना? अनाया माँ से डरती थी, सो यावर से ये सवाल किए। यावर अनाया के मुशाहिदे पर ठटका। वो चुप ही रहा। बहुत देर खेलने के बाद थक हार कर वो सो चुकी थी। यावर सोच रहा था कि क्या करे, यहाँ रहे या कहीं बाहर निकल जाए। सवेरा तो इस काबिल थी नहीं कि उससे कोई बात भी की जाती। वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। शाम ढल चुकी थी जब अनाया उठकर उसके पास आ गई। सवेरा किसी काम में लगी थी, शायद अपना कमरा ठीक कर रही थी। बाबा हम कब जाएंगे बाहर? अनाया बेटा मुझे थोड़ा काम है, फिर चलते हैं। यावर को कोई काम नहीं था, वो महज उसे टाल रहा था। वो सवेरा की वजह से तज़ब्ज़ुब में था। आपने प्रॉमिस किया था, अब तो आप मेरे बाबा भी बन गए हैं। अनाया ने इतने प्यार से कहा कि यावर ने बेख्तियार उसका हाथ चूमा। बाबा आप प्रॉमिस करें कि आप मामा जैसे नहीं बनेंगे। अनाया ने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि अब यावर उसको मना नहीं कर सकता था। कोई कहीं नहीं जाएगा। अनाया मेरे पास आओ, अंदर होमवर्क करना है। सवेरा ने यावर पर एक कटीली निगाह डालकर ज़बरदस्ती अनाया को खींचना चाहा। वो मैरून रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस, जज्बात से आरी सपाट चेहरा लिए भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। सुनहरी खूबसूरत रेशमी बाल कमर पर पड़े थे। एक मिनट, यावर ने अनाया का हाथ सवेरा से छुड़ाया। अनाया आप होमवर्क कर लो, फिर हम चलते हैं। यावर ने अनाया से कहा। ये कहीं नहीं जाएगी, कल स्कूल जाना है, इसको जल्दी सोना है। यावर को अब सवेरा पर गुस्सा आ रहा था। वो उसके साथ जो चाहे करती, मगर बच्ची के साथ बिला वजह ऐसा रवैया। अभी रात होने में काफ़ी वक्त है, यावर ने सवेरा को देखते हुए कहा। अनाया आप होमवर्क करो, फिर चलते हैं। अब की बार यावर का लहजा दो टोक था, जैसे अब वो सवेरा की एक नहीं सुनेगा। उसने कहते हुए काटदार नज़र सवेरा पर डाली थी। यावर का अंदाज़ ऐसा था कि सवेरा हिल नहीं सकी। वो पाँव पटकती वहाँ से चली गई। काफ़ी देर बाद भी अनाया बाहर नहीं आई तो यावर ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक्सक्यूज़ मी, आपका पड़ोसी नहीं हूँ मैं जो आप दरवाज़ा बंद करके बैठी हैं। दरवाजे पर दस्तक दी। भेजिए अनाया को, हमें देर हो रही है। यावर ने दरवाज़ा बजाते हुए आवाज़ भी दी। यावर के पुकारते अनाया बाहर आ गई थी। यावर ने अंदर झांका। सवेरा उसी सोग में बैठी थी जिसका जवाब अब ख़त्म हो चुका था। हम 1 घंटे तक आएंगे। कुछ चाहिए तुम्हें? यावर ने पूछा तो सवेरा ने जवाब दिए बगैर यावर को महज घूरा। ओके हम जा रहे हैं, तुम मातम जारी रखो। यावर ने कहते हुए अनाया को गोद में उठाया और चला गया। सवेरा उसकी बेनियाजी पर आग बगोला ही हो गई। उसने अपनी माँ का फ़ोन मिलाया और सारी बात उनके गोश गुजार की कि कैसे यावर ने सवेरा पर अपना रोब जमाना शुरू कर दिया और बगैर उसकी इजाज़त के वो अनाया को बाहर ले गया है। सवेरा, यावर तुम्हारा शौहर है। अनाया के लिए उसकी नेक नियति पर मुझे कोई शक नहीं। तुम्हारे घर में अब जो भी हो, जो मुझे फ़ोन नहीं करना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सवेरा बेबसी से फ़ोन को तकती रहती। तकरीबन 1.5 घंटे बाद यावर और अनाया वापस आए। यावर और अनाया बाहर खाना खाकर आए थे और सवेरा के लिए लेकर आए थे। अनाया ने आकर सारी तफसील सवेरा को सुनाई। सवेरा उसे खुशमगी निगाहों से तकती रही। यावर कॉमन रूम की बिल्कनी में ऐसे ही खड़ा टाइम पास कर रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सवेरा अनाया को सुलाकर फारिग हुई तो सीधी यावर के पास आई। वो हाथ बांधे उसके मुकाबिल खड़ी थी। यावर ने मुड़कर उसको सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कहना चाहता हो अब किस बात पर लड़ने आई हो? तुम अनाया और अम्मी को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। मुझे सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा यूँ हमारी? यावर की खामोशी उसको मज़ीद बहादुर बना रही थी। यावर उसको
کچھ دیر گھورتا رہا، پھر وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ اس وقت سویرا سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جواب دو، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں یاور ہوں، جو ہوں جیسا ہوں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اتنے بھولے بن کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ تم وہ نہیں ہو جو اس رات کو آئے تھے؟ کود کر اندر، سویرا نے بالکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سویرا کے چہرے پر غصہ تھا۔ یاور نے اسے غور سے دیکھا اور تھوڑا سویرا کے قریب ہوا۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں وہی ہوں جو اس رات اندر آیا تھا، وہی چور۔ یاور نے سویرا کی طرف دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسی سرگوشی میں کہا جس سرگوشی میں وہ اس رات بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یاور کا انداز دیکھ کر دل بری طرح دھڑکا۔ وہ ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئی۔ ایک سنسناہٹ تھی جو اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ یاور کہہ کر رکا نہیں۔ سویرا اپنا دل سنبھالتی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شادی کے 3 دن بعد ہی زندگی اپنی روٹین پر آ گئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے۔ سویرا ضدی اور ہٹ دھرم تھی تو یاور بے نیاز۔ یاور نے اپنی محبت کا اعتراف تو کجا ذکر تک نہ کیا۔ سویرا یاور کو ہرگز کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھی۔ پھر اس دن والا واقعہ سویرا کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اسی کے تناظر میں یاور کو پرکھ رہی تھی۔ یاور بھی بظاہر اس کے معاملے میں حد سے زیادہ لاپرواہ بنا رہتا۔ البتہ عنایا کے ساتھ اس کا رشتہ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آفس سے آ کر خود اسے پڑھاتا، شام کے سنیکس اسے خود بنا کر دیتا۔ بابا مجھے آپ کا فون چاہیے، عنایا ناز سے کہتی۔ یاور فوراً اپنا فون اس کے حوالے کر دیتا۔ بابا اس کا لاک، وہ پھر ٹھٹک کر کہتی۔ یاور اسے اپنے پاس بلاتا تاکہ فیس لاک ہٹا سکے۔ یاور نے جب فیس لاک لگایا تب اس کے بال چھوٹے تھے۔ اب جب کہ اس کے بال تھوڑے بڑے ہو گئے تھے تو بال پیچھے کرنے پڑتے۔ عنایا کو علم تھا۔ وہ آ کر اپنے ہاتھ سے یاور کے بال ہٹاتی اور موبائل آن لاک کرتی اور پھر بلا وجہ ہی دیر تک ہنستی رہتی۔ سویرا کو یہ منظر بے حد برا لگتا اور دن میں کئی بار اس کو یہ منظر دیکھنا پڑتا۔ سویرا کو ان کی دوستی قطعی پسند نہ تھی۔ ان دونوں کو زیادہ اٹیچ ہوتے دیکھ کر سویرا نے عنایا کو ہیلے بہانوں سے یاور سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ یاور اسے بلاتا تو وہ فوراً عنایا کو اپنے پاس بلا لیتی، خود اسے پڑھانے لگی۔ سویرا پڑھاتے ہوئے بہت سختی کرتی، بلا وجہ اسے ڈانٹتی۔ یاور سب دیکھتا۔ 1-2 بار اس نے کہنا چاہا کہ وہ عنایا کو اس سے پڑھنے دے، لیکن سویرا یاور کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ ہوتی۔ نہید اس دن کے بعد نہیں آئی تھی۔ سویرا نے سوچا ہوا تھا جب وہ آئیں گی تو وہ ان کے سامنے یاور سے بات کرے گی۔ یاور عنایا کے لیے چاکلیٹ سے آئس کریم لاتا تو گلے کی خرابی کا بہانہ بناتی۔ خود تو وہ دور تھی ہی، اسے بھی کرنا چاہتی تھی۔ یاور یہ سب اچھی طرح دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ عنایا سو چکی تھی۔ سویرا اوپن کچن میں موجود تھی۔ وہ چائے بنانے آئی تھی اور عنایا کے لنچ کی تیاری کے لیے۔ تم پاگل ہو کیا؟ یاور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سویرا اور یاور کے درمیان اس دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی جانے لگی تو یاور نے اسے روکا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم جو کر رہی ہو وہ سب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یاور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عنایا آپ کی کچھ نہیں لگتی، آپ کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے، سویرا نے یاور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تم تو لگتی ہو، تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ یاور نے اب اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ یاور کی یہ حرکت سویرا کے لیے یکسر اجنبی تھی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ دور ہٹو، خبردار جو ہم دونوں میں سے کسی کے بھی قریب آنے کی کوشش کی، نہیں تو کیا کرو گی؟ یاور نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، مجھے آتا ہے اپنی حفاظت کرنا۔ اگر آپ پیچھے نہ ہٹے تو شور مچا دوں گی، سویرا نے گویا اسے دھمکی دی۔ شور مچا کر کیا کہو گی؟ کہ مجھے میرے شوہر سے بچاؤ، یاور نے آہستہ سے کہا۔ سویرا کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ چپ رہی۔ تمہارے قریب آنے کا مجھے قطعی شوق نہیں، سمجھی؟ یاور نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مگر عنایا اور میرے بیچ آنے کی کوشش بھی مت کرنا، اوکے؟ وہیں اجنبی سرد کاٹ دار لہجہ۔ سویرا گنگ ہو گئی۔ یاور سویرا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتا اور کب سے رکھتا ہے۔ سویرا ایسا موقع آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کی ٹوہ میں لگی رہتی کہ کب یاور کوئی کوتاہی اسے نظر آئے اور وہ بات کا بتنگڑ بنائے، اس پر الزام لگائے۔ یاور خاموش ضرور تھا پر سمجھتا سب تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے بہت محتاط رہتا۔ وہ سوچتا کیا سویرا کو نظر نہیں آتا کہ یاور عنایا سے کس قدر محبت کرتا ہے؟ اس نے شادی بھی محض عنایا کے لیے ہی کی تھی۔ یہ تو سوئے اتفاق کہ وہ وہی لڑکی نکلی اور سوائے یاور اور یمنا کے کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ سویرا کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی یاور پر شک کرنے کی۔ ہاں مگر اسے یقین تھا کہ اس کی محبت اور خلوص کو کبھی نہ کبھی سویرا ضرور پہچان جائے گی۔
यावर कहीं बरसों से हसास इदारे से मुंसलिक था। उसे अक्सर व पेशतर धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल्स आते रहते थे। वो पहले परवाह नहीं करता था, मगर अब उसकी एक फैमिली थी। आज भी ऐसे ही उसे एक टेक्स्ट मौसूल हुआ जिसमें किसी ने उसे शादी की मुबारकबाद दी थी। साथ ही अनाया के स्कूल का नाम भी लिखा था। सवेरा और अनाया के मुतल्लिक यावर ये टेक्स्ट पढ़कर हकीकतन परेशान हो गया था। उसने खैरियत पूछने के लिए सवेरा का नंबर मिलाया। सवेरा का फ़ोन मुसलसल वेटिंग पर आ रहा था। सवेरा पता नहीं किससे बात कर रही थी। वो बस बात करके खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, मगर सवेरा के मुसलसल उसका फ़ोन नज़रअंदाज करने पर वो शदीद मुश्तइल हो गया था। डैम इट! यावर ने गुस्से से फ़ोन पॉकेट में रखा। मैं घर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो कॉल करना। यावर अपने मावन को कहता हुआ बाहर निकला। सर, सब खैरियत है? आतिफ ने उसे अजलत और परेशानी में देखा तो पूछा। हाँ, वो कहकर रुका नहीं। ऑफिस और घर के दरमियान 20-25 मिनट की मुसाफत को उसने 10 मिनट में तय किया। अपार्टमेंट के सामने आकर उसने बेसब्री से बेल पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुलते ही अनाया सामने थी। यावर ने उसे देखते ही कब से रुकी सांस बहाल की और वहीं चौखट पर ही घुटनों के बल बैठ गया। आप ठीक हैं अनाया? यावर ने पुरसुकून होकर उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अनाया ने उसकी फूलती सांस और पसीने में शराबुर वजूद देखकर पूछा था। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोला था। मामा कहाँ हैं? यावर ने पूछा। अंदर है। अनाया ने अंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा किया। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की तरफ गया। सामने ही लिविंग रूम में सवेरा अब भी फ़ोन पर मसरूफ़ थी। यावर तेज़ी से उसके पास गया, उसके कान पर रखा मोबाइल झपट लिया और लाइन काटी। किसका फ़ोन था? यावर इस वक्त बहुत गुस्से में था। यावर की आवाज़ तेज़ थी। दोस्त का फ़ोन था, पुरानी दोस्त। यावर की ऊंची आवाज़ और बिगड़े तेवरों ने सवेरा के होश उड़ा दिए थे। यावर सवेरा के करीब हुआ और उसका एक बाजू सख्ती से पकड़ा। मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन कर रहा था, क्या मेरी कॉल वेटिंग में नहीं आ रही थी? यावर ने पूछा तो सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें क्या लगा तुमसे गप्पे लड़ाने को इतनी फ़ोन कॉल्स कर रहा था मैं? अगर आइंदा तुम प्रेसिडेंट से भी बात करो और बीच में मेरी कॉल आ जाए तो तुम पर लाजिम है कि मेरी कॉल रिसीव करोगी, समझी? वो खौफजदा नज़रों से यावर को देख रही थी। उसका ये कौन सा रूप था? वो चुप रही। तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई अच्छा हूँ। कोशिश करो कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा ही रहूँ। यावर ने कहते हुए एक झटके से उसका बाजू छोड़ा। यावर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अनाया ने बाखूबी सब सुना और देखा था और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी माँ के पीछे पीछे थी, यावर से रूठी हुई थी। यावर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो यावर के पास नहीं आए और उसे शदीद नाराज़ थी। खाने का वक्त हुआ तो सवेरा ने खाना लगाया। सवेरा ने यावर को अपना शौहर तो तस्लीम कर ही लिया था कि वो एक छत के नीचे कम अज़ कम खाना एक ही मेज़ पर खा सकते थे। अनाया ने खामोशी से खाना खाया। आज सवेरा ने अनाया के लिए जैली भी बनाई थी और उसने अनाया के कहने पर 2 पर्दू तैयार किए थे, एक अनाया के लिए, दूसरा यावर के लिए। यावर ने कई बार अनाया की तरफ देखा, मगर वो खामोशी से अपनी जाली खाती रही। यावर ने अनाया की तवज्जो पाने के लिए उसके बाउल में से एक चमचा जाली लेकर खाई तो अनाया ने आखिर यावर को घूर कर देखा। आपने मेरी जाली में से एक बाइट लिया, अब मैं आपका पूरा बाउल खाऊंगी, अनाया ने कहते हुए यावर का बाउल अपनी तरफ खिसकाया। ये तो गलत है, यावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ? आप भी तो गलत कर रहे थे मामा के साथ, अनाया ने खफकी से कहा। ओह, तो आप इसलिए मुझसे नाराज़ थी? नाराज़ नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई शाउट करे, अनाया मासूमियत से बोली। आई एम सॉरी, यावर ने अनाया के सामने एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी मामा से करें, अनाया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अनाया की बात पर यावर ने सामने सिंक में बेतासुर चेहरे के साथ बर्तन धोती सवेरा को देखा। वो उसको कैसे समझाए? यावर ने सर दाह भरी। सवेरा को डांटने का ये नतीजा निकला कि वो पूरी शाम रोती रही। मुसलसल रोने की वजह से उसे ज़ुकाम हो चुका था। चेहरा खूब सूजकर लाल भभूका हो रहा था। यावर की नज़र जब भी उस पर पड़ती वो उलझ सा जाता। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो तुम यूँ रो रही हो? बहुत देर तक सवेरा का रोना नहीं थमा तो यावर कहे बगैर नहीं रह सका। क्या अब इस घर में कोई अपनी मर्ज़ी से रो भी नहीं सकता? उसके लिए भी आपसे इजाज़त लेना पड़ेगी, सवेरा ने बहते ज़ुकाम को साफ करते हुए कहा। रोती रहो शौक़ से, यावर कहकर एक तरफ हुआ। लगता है आपको गिल्टी फील हो रहा है, सवेरा ने उसकी बदसलूकी का एहसास दिलाना चाहा। तुम अगर ये समझ रही हो तो समझती रहो, तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। मुझे मालूम है मैंने जो किया वो सही है या गलत, तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यावर कभी कभी इतना अजनबी बन जाता कि सवेरा को हैरत होती। वो उसको वहाँ से जाता देखती रही।
یاور اور سویرا کی شادی کو 4 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ نہید کبھی کبھی آتی، وہ بے حد مصروف رہتی تھی۔ سویرا بھی کبھی چلی جاتی 1-2 دن کے لیے۔ سویرا کو باوجود کوشش کے یاور کے خلاف کوئی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ایکشن لیتی۔ تم موقع ڈھونڈتی رہنا، یہ یوں ہی تم پر مزید حاوی ہوتا رہے گا۔ برتن دھوتے دھوتے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ آج یاور نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا، حد سے زیادہ سخت لہجے میں۔ سویرا کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنی انا میں بھول گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا غم خوار، سب سے بڑا رشتہ تو اسی کا تھا جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ میاں بیوی کے 7 رنگی رشتے میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب ذات کے کئی رنگ ایک دوسرے پر کھلتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، محبت کے کیف وگی تیز شوخ رنگ بھی، اور کبھی کبھی عداوت اور قدرت کے مدھم پھیکے رنگ بھی۔ پر سویرا تو ایسا کوئی رشتہ یاور سے رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ساری رات وقفے سے روتی رہی۔ صبح انایا کو اسکول بھیج کر دوبارہ سونا چاہا تو نیند نہیں آئی۔ پوری رات جاگنے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ یاور ابھی تک سویا ہوا تھا، شاید آج اسے آفس میں جانا تھا، نہیں جانا تھا، سویرا نے سوچا۔ اس نے اپنے موبائل کی تلاش میں نظر دوڑائی تو موبائل نہیں ملا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نظر باہر میز پر رکھے یاور کے موبائل پر پڑی۔ موبائل آئی یاور کا، موبائل اٹھا، اس پر فیس لاک تھا۔ اس نے متعدد بار یاور کو ان لاک کرتے دیکھا تھا۔ سویرا نے فون گہری نیند سوتے ہوئے یاور کے سامنے لہرایا، فون نہیں کھلا۔ اس نے اب ذرا آرام سے وہیں زمین پر بیٹھ کر فون یاور کے چہرے کے سامنے کیا، پھر بھی نہیں کھلا۔ یہ نہیں کہ بندہ بال کٹوا لے، اس کا فون بال پیچھے ہٹانے سے کھلتا تھا، وہ جانتی تھی۔ اب اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے آہستگی سے انگلیوں کی 2 پوروں سے یاور کے بال پیچھے ہٹائے۔ فون کھل گیا۔ وہ پیچھے ہٹی، بلا ارادہ ہی یاور کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ سکون سے سویا ہوا تھا، وہ اچھا خاصا خوبرو تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے انایا کے لیے مجھ سے شادی کی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کو ابھی تک یاور کے خلوص پر یقین نہیں آیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ ہر وقت یاور کو انایا کے ساتھ مخلص دیکھتی۔ کیا پتہ وہ سچا ہو، وہ تصویر کے جس رخ سے یاور کو پرکھ رہی ہو ویسا نہ ہو۔ ایک پل کے لیے سویرا کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا پتہ وہ واقعی انایا سے اتنی محبت کرتا ہے اور جتنی کرتا وہ نظر آتا ہے۔ وہ انایا سے ایسی محبت کرتا تھا کہ جیسے ایک باپ ایک بے انتہا شفیق اور نرم دل تھا۔ اس کے لیے وہ سویرا سے اکثر تلخ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جو انایا کی سگی ماں تھی، وہ انایا سے جتنی محبت کرتا سویرا سے اتنا ہی بے نیاز بنا رہتا۔ کتنے رنگ تھے اس ایک شخص کے۔ اگر وہ اس سے دور رہنا پسند کرتی تھی تو یاور نے بھی تو کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا محبت اور محبت کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا مجھے یوں ہی اسیر کر لیتی ہیں، پھر چاہے وہ محبت ایک معصوم بچی ہی کی کیوں نہ ہو؟ سویرا نے سر جھٹکا۔ سویرا نے یاور کے موبائل سے اپنا فون نمبر ڈائل کیا۔ دعا کے نام سے محفوظ تھا، مگر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس رات یاور نے سویرا کا موبائل مانگا تھا، اپنے سیل پر مس بیل بھی دی تھی، کیوں؟ سویرا کو وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کا سر گھوم گیا۔ وہ نہایت بے قراری سے یاور کے واٹس ایپ پر گئی۔ اس نے ہر چیٹ کھول کر پڑھی، ٹیکسٹ میسج، وائس نوٹس، کال ریکارڈنگز، ایک ایک جگہ اس نے کھول کر دیکھی، سب کچھ سنا اور پھر جیسے کوئی گتھی سلجھتی چلی گئی۔ اس نے یمنا کے میسیجز دیکھے، سنے، عاطف کے، یاور کے ماموں کے، یہاں کی یمنا کو بتائی گئی ہر تفصیل اس میں موجود تھی۔ انایا کے بارے میں، سویرا کے بارے میں۔ وہ ششدر تھی۔ کتنا عجیب، کتنا گہرا آدمی تھا یہ، اتنی محبت دل میں چھپائے۔ کبھی ایک رنگ محبت کا سویرا پر ظاہر نہیں کیا تھا اس نے۔ سویرا اب ایک ایک بات جان چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کے صدیوں سے جلتے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی بے قرار تھی۔ اگر وہ ویسا ہی ہوتا جیسا وہ سوچتی تھی تو وہ کیا کرتی؟ وہ سوتے ہوئے یاور کو بے ساختہ دیکھے گئی۔ برسوں سے برف کے سیل بنا دل جیسے پگھلنے کو بےتاب تھا۔ اسے اپنی دھڑکنوں کے انتشار پر خوف محسوس ہوا۔ یکدم ہی یاور کا اجنبی چہرہ اسے محرم لگنے لگا۔ اجنبیت گہری اپنائیت میں ڈھل گئی۔ اس نے بے اختیار ہو کر یاور کے سیدھے بال، جو اس کے ہٹانے کے فوراً بعد ہی دوبارہ پیشانی پر ڈھلک گئے تھے، اپنے ہاتھ سے پیچھے کیے۔ ایسا کرنے سے یاور میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ محبت کے اس ادراک پر اس کے گال دہکنے سے لگتے تھے۔ اس کے بعد اس نے انایا پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دی، نہ ہی یاور سے کوئی اور جھگڑا کیا۔ کچھ دنوں سے سویرا کا بدلا ہوا نرم رویہ یاور نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اب وہ اکثر انایا سے یاور کی پسند ناپسند پوچھنے لگی۔ کھانے میں کوشش کرتی کہ انایا اور یاور کی پسند کا کھانا بنائے۔ ایک دن سویرا نے دال چاول کے ساتھ فش فرائی کی تو یاور چونکا، کیونکہ انایا اور سویرا دونوں ہی فش نہیں کھاتی تھی۔ یاور دل ہی دل میں مسکرایا، مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ چاہتا تھا سویرا خود ہر بات کو سمجھے، وہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اکثر سویرا انایا اور یاور کے ساتھ باہر کا کامن میں بیٹھا کرتی۔ یہ اور بات کہ وہ ایک طرف ہو کر خاموشی سے
یاور اور انایا کے لاڈ دیکھا کرتی۔ یاور کو خود پر اس کی نظریں محسوس ہوتی، پر وہ نظر انداز ہی کرتا۔ ایک رات انایا سوئی تو وہ خود بھی آ کر باہر کامن روم میں بیٹھ گئی۔ وہ آج یاور سے بات کرنا چاہتی تھی، ہر بات جو وہ جانتی تھی یاور کے متعلق، اپنی ہر بات جو وہ چاہتی تھی کہ یاور اس کے بارے میں جان جائے۔ وہ باہر آ کر بیٹھی تو یاور نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ وہ چائے کے 2 کپ بنا کر لائی تھی، ایک کپ اس نے یاور کے سامنے رکھا۔ یاور اس وقت چائے پینے کے موڈ میں نہیں تھا، پر چپ چاپ کپ تھام لیا۔ وہ دونوں کافی دیر خاموش رہے۔ یاور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یاور، پہلی بار سویرا نے یاور کا نام پکارا تھا۔ وہ سن رہا تھا۔ اس نے سویرا کی جانب نگاہ کی۔ آج سے 4 سال پہلے ثاقب کا انتقال ہوا تھا، پلین کریش میں۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی۔ کچھ دن کے بعد ثاقب کی بہن کی شادی تھی۔ اچانک انایا بہت بیمار ہو گئی تھی۔ ثاقب نے کہا میں انایا کے ساتھ اگلے دن کی فلائٹ سے آ جاؤں۔ میں جا نہیں پائی۔ وہ دن مجھے آج بھی اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے۔ اس دن کی صبح، اس دن کا اٹھنا، میں نے اس رات بہت برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے ثاقب سے کہا کہ وہ مت جائے، پر اسے جانا تھا ہر حال میں۔ یاور، میں وہ دن شاید کبھی نہ بھول پاؤں۔ میں اس دن کے بعد میں نہیں رہی۔ مجھے اس دنیا سے ہی نفرت ہو گئی۔ انایا کا وجود مجھے بوجھ لگنے لگا۔ مجھے لگتا اگر انایا نہیں ہوتی تو میں بھی ثاقب کے ساتھ ہوتی، یوں اکیلی اس کا ماتم نہیں منا رہی ہوتی۔ پہلے ابو، پھر نانا اور ابو، اور پھر پتہ ہے یاور، اب میں نے جانا یہ اتفاقات، یہ حادثات، کچھ کھو جانا، کسی کا ملنا یوں ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے، پر حادثات کا بوجھ اٹھائے نہیں اٹھتا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنا دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، پتہ نہیں کس بات کے لیے۔ تمہید باندھ رہی تھی، شاید اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتی تھی یا جواز پیش کر رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے ہر برے رویے کی توجیہ پیش کر کے بری الزما ہو جانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ یاور نے یہ بہت سے لوگوں کو کرتے دیکھا تھا، جیسے اس کی ماں، پہلے اپنے شوہر کے برے رویے کو جواز بنا کر اسے چھوڑا، پھر اپنے بھائی کی بدزبانی کو وجہ بنا کر یاور سے بے پرواہ ہو گئی۔ ان کی دوسری شادی کے وہ خلاف نہیں تھا، پر وہ صرف ان کی ذمہ داری تھا، وہ شوہر کی نہ سے اپنے بھائی کی کچھ باتیں تو برداشت کر سکتی تھی، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ برداشت ان کے اپنے اندر نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنا چاہا، اس لیے نہیں کہ وہ صحیح تھی، اس لیے کہ دوسرے غلط تھے۔ یاور کی ذہنی رو کہیں سے کہیں بھٹک گئی تھی۔ وہ حال کی دنیا میں واپس آیا۔ سویرا کے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ یاور کو سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی، اس نے سلگا لی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو یاور نے کہنا شروع کیا، سویرا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارا دکھ سمجھ سکتا، کیونکہ کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ دکھ کبھی ختم نہیں ہوتے، بس وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں۔ ان کی شدت وہ نہیں رہتی، وہ بس ہلکی سی کسک بن جاتے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ جینا آتا ہے۔ میں جب بھی کسی کو ان کے پیاروں کے دور جانے کی وجہ سے روتا دیکھتا ہوں، ان کی کہانی بڑے اشتیاق سے سنتا ہوں اور سوچتا ہوں کاش میرے پاس بھی اپنوں کے الوداع کی کوئی ایسی کہانی ہوتی جسے میں یاد کر کے دوسروں کو سنا کر دیر تک روتا، غم مناتا، کھل کے آنسو بہا سکتا، کیونکہ پیچھے رہ جانے والوں کے پاس صرف شرمندگی ہوتی ہے، خالی پن ہوتا ہے، اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں اکثر سوچا کرتا ہوں کاش میرے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہوتی تمہیں سنانے کو۔ میں خوشی سے سب کو بتاتا کہ میں نے کسی اپنے کو کیسے آخری سفر پر وداع کیا۔ یاور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، سویرا، قدرت نے آپ کے نصیب میں کیسی ہی کہانی کیوں نہ لکھی ہو، آپ کو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس تو جینے کا مقصد ہے انایا کی صورت، یا تمہیں اب یوں مزہ آنے لگا ہے، ہر فکر سے آزاد، صرف خود میں گم ہو کر، اپنی ہر ذمہ داری سے منہ موڑ کر۔ اگر ایسا ہے تو کوئی تمہیں اس غم سے باہر نہیں نکال سکتا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم ہو جسے غم ملا ہے؟ سویرا، دنیا میں ہر شخص غم زدہ ہے، مکمل، جہاں کبھی کسی کو نہیں ملتا۔ دنیا میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہیں۔ بس ایک چیز ہے جو سب کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے غم یا دکھ سے نبرد آزما ہونے کا سلیقہ۔ کوئی اپنے غم کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے تاکہ اس میں چھپ کر ہمدردیاں وصول کرتا رہے۔ دوسرے لوگ، وہ جو اپنے غم کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، وہ غم سہ کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ صرف اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی سہارا بن جاتے ہیں۔ یاور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سویرا نے اپنے آنسو پونچھے۔ یاور نے اب بھی اسے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے بتایا تھا کہ وہ اسے کب سے چاہتا تھا۔ سویرا یاور کو غور سے دیکھتی رہی۔ دونوں نے اپنے اپنے دکھ ایک دوسرے سے کہہ دیے تھے۔ دونوں رات بھر جاگتے رہے، سویرا اپنے کمرے میں، یاور باہر کامن روم میں۔ صبح یاور کی آنکھ دیر سے کھلی تو انایا اسکول جا چکی تھی۔ سویرا رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے شاید ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔
यावर उठा तो इल्म हुआ कि उसे एक ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। क्या करे? वो दबे पाँव कमरे में गया और अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक किया। अपना छोटा सा हैंड बैग बनाकर उसने रखा। नाश्ता एयरपोर्ट पर ही कर लूँगा, उसने सोचा। वो एक नोट लिख रहा था। मुझे एक काम से जाना पड़ रहा है। अनाया के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, शायद कल तक तुम्हें मिल जाए। अपना क्रेडिट कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ। पिन नंबर तुम्हें व्हाट्सएप किया है। तुम्हारे लिए तुम्हारी मुँह दिखाई, अगरचे मुँह तो तुमने देखने नहीं दिया। अब तक रखी है ड्रेसिंग टेबल पर, अगर दिल इजाज़त दे। इस चोर पर भी भरोसा करो और उम्र भर साथ रहना चाहो तो पहन लेना। मैं कब आऊँगा कुछ बता नहीं सकता, सिर्फ तुम्हारा यावर। यावर ये छोटी सी चिट सवेरा के सरहाने रख कर चला गया। सवेरा उठी तो सरहाने पड़ा नोट उसने देखा। पढ़ने के बाद वो बेकरारी से उठी और सिंगार मेज़ के पास गई। छोटी सी खूबसूरत मखमली डबिया में नाजुक सी डायमंड रिंग रखी थी। साहब खुद नहीं पहना सकते थे, सवेरा ने बुरा माना, पर अंगूठी पहने बिना नहीं रह सकी। सवेरा ने अंगूठी पहनी, बार बार अपने हाथ को तकती, दिल पर हाथ रखती। ये क्या हुआ था उसे? इतनी बेकरारी। अंगूठी दी भी कब जाते हुए वो, और गए भी कैसे? चुपचाप कई बार फ़ोन किया, यावर का नंबर बंद था। अनाया स्कूल से आई तो आज कितने बरसों बाद सवेरा अनाया से उसी ममता और मोहब्बत से मिली जैसे पहले साकिब के ज़माने में मिला करती थी। उसने कई बार अनाया को चूमा, गले लगाया। अनाया सवेरा का ये अंदाज़ देखकर हैरान परेशान सी थी। खुशी, बेचैनी, बेकरारी सवेरा के अंग अंग से ज़ाहिर थी। शाम में नहीद भी वहाँ आ गई थी। उनको भी सवेरा के अंदाज़ में कुछ तब्दीली नज़र आई। वो घर में दिलचस्पी ले रही थी। उसने बहुत ज़माने बाद घर की तरतीब बदली थी। अनाया के मामूलात का ख्याल रख रही थी, उसके खाने पीने का, उठने सोने का। सवेरा उस दिन तो नहीं, दूसरे दिन यावर के आमद की तवक्को रखे हुए थे। शायद वो आज आ जाए। फिरोज़ी खूबसूरत शेफून का स्टाइलिश सूट पहने आज वो नौबहत्ता ही लग रही थी। नाजुक सरापे ने ज़माने के बाद बाहर देखी थी। नही ने उसे यूँ सजा सवरा देखा तो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की। वो खुश थी, उनके लिए ये बहुत था। उसका रोवां रोवां यावर के आने की दुआ कर रहा था, मगर वो नहीं आया। उसकी सूरत उतर गई। अनाया को सुलाकर वो नमाज के लिए खड़ी होकर बैठ गई। मुझी भर रोई, अल्लाह से अपनी गफलत और नाशुक्री के लिए खूब माफ़ी मांगी। दूसरे दिन भी वो तैयार हुई, पर वो नहीं आया। फिर तीसरा दिन, अब वो पूरी तरह जलाल में आ चुकी थी। चौथे दिन उसने कोई एहतमाम न किया। बार बार मोबाइल उठाती, यावर का नंबर डायल करती, हर आहट पर चौंक जाती। यावर का फ़ोन मुसलसल बंद था। आंखों के किनारे बार बार भीग जाते थे। नाहिद भी आज वापस चली गई थी। अनाया को होमवर्क करवाकर वो सिंक में चाय के बर्तन धो रही थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की मखसूस आवाज़ आई। सवेरा का पूरा जिस्म समात बन गया था। खफगी, गुस्सा, मोहब्बत, इंतज़ार क्या नहीं था उसके अंदर। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, यूं ही बर्तन धोती रही। दरवाज़ा खुला, कोई अंदर दाखिल हो चुका था। वो पिछले कई माह से उसकी आहटें सुन रही थी, सो अच्छी तरह पहचानने लगी थी। बाबा। अनाया ने टीवी का रिमोट छोड़कर यावर की तरफ दौड़ लगाई। यावर ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। कई बार प्यार किया। सवेरा के बर्तन धुल चुके थे, मगर वो अब धुले हुए बर्तनों को दोबारा धो रही थी। यावर अनाया को उठाए सवेरा के पीछे जाकर खड़ा हुआ। क्या हाल है? इतनी बेखबर हो कि पता भी नहीं घर में कोई आया है। यावर ने देखा वो साफ बर्तनों को दोबारा धो रही थी। कैसी हो? यावर ने मज़ीद देखा, उसके हाथ में अंगूठी दमक रही थी। सवेरा चुप रही। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए बाबा? अनाया को याद आया। लाया हूँ, बैग में देखो, यावर ने उसे बताया। और मामा के लिए? अनाया ने पूछा। हाँ, तुम्हारी मामा के लिए भी लाया हूँ। क्या? अनाया ने फिर पूछा। तुम्हारी मामा की हंसी लाया हूँ, उनसे कहो मुझसे ले ले। यावर ने ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा किए। सवेरा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ठहर गई। चेहरे पर बिखरे मोहब्बत के रंग साफ नज़र आने लगे। अनाया समझ नहीं पाई। पापा, मैं अपना गिफ्ट देखूँ? वो जल्दी से यावर की गोद से नीचे उतरी। अब कब तक धुले हुए बर्तनों को धोती रहोगी? यावर अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। घर है ये, सरायनी के जब दिल चाहा आ गए, जब दिल चाहा चले गए। न चाहते हुए भी शिकायत और आंसू एक साथ सवेरा की आंखों से निकले। यावर ने उसका रुख अपनी जानिब किया। मुझे उस रात कुछ और भी बताना था। सवेरा ने रूठे रूठे अंदाज में ही बात का आगाज़ वहीं से किया जहाँ से उस दिन छोड़ा था। क्या? यावर ने पूछा। मैंने आपका मोबाइल देखा था, मुझे सब पता है। सवेरा ने अपने तय कोई बड़ी खबर ब्रेक की थी, जबकि यावर ये पहले ही जानता था। क्या आप ये सब मुझे पहले खुद नहीं बता सकते थे? सवेरा ने शिकवा किया। बताना चाहता था, पर चोरों की बात पर कौन भरोसा करता है? वैसे तुम औरतें भी अजीब होती हो, रवैयों की बजाय लफ्ज़ों से बैलती हो। यावर के लहजे में शरारत थी। एक सवाल में भी काफ़ी अरसे से पूछना चाहता था। यावर बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। वो क्या? सवेरा ने तजस्सुस से पूछा। क्या मैं शक्ल से वाकई चोर लगता हूँ? यावर की आंखों में शरारत थी। वो उसके नज़दीक आ खड़ा हुआ था। लगे या ना लगे, चोर तो आप हैं।
सवेरा ने उसे हाथ से ज़रा पीछे धकेला। यावर ने अब दोनों हाथ पॉकेट में डाल लिए थे। वो उसकी बात गौर से सुन रहा था। दिल चुराया है आपने अनाया का, और मेरा बहुत बड़े और पक्के चोर हैं आप। कहते हुए सवेरा के लहजे में हया आई थी। रुखसार दहक से रहे थे। उसकी बात सुनकर यावर के चेहरे पर बेसाख्ता इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है, कुछ सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या इशू आ गया है, लेकिन जो भी है बट प्रॉब्लम हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए, और ऐप सही से वर्किंग नहीं कर रही है, मोबाइल कभी कभी हैंग हो जाता है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में। और बाकी आप लोग मैं अब सिर्फ आप लोगों को कुछ दिनों तक मुकम्मल नावल ही प्रोवाइड करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि जो मैंने नावल स्टार्ट किया वो आप लोगों को कंप्लीट करके दे दूँ, और उसके साथ आप लोगों को कंप्लीट नावल्स डेली बेसिस पर प्रोवाइड करूँ, तीनों चैनल्स पर, फॉरएवर बुक हेवन पर और नावल्स फॉरएवर पर भी और बुक्स फॉरएवर पर भी। तीनों चैनल्स पर आप लोगों को कंप्लीट नावल्स मिला करेंगे। जितनी भी एपिसोड होगी या जो भी होगा, एपिसोड तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है वो नहीं होगी, लेकिन बाकी जो नावल मैंने स्टार्ट किया उनको मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। अमर बेल भी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही। एक्चुअली मुझे आप लोगों को नॉर्मल नावल देने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो सही से बस टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं इधर यूनिवर्सिटी में थोड़ी सेटल हो जाऊँ। आज मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, सैड फील कर रही हूँ, क्योंकि एक जगह जहाँ पर आप लोग को आपने 3 साल गुजारे हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी रूममेट्स के साथ, और अब आप गए हो तो वो सारी रूममेट्स चली गई हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई और आपकी अभी रहती है, और आपका रूम चेंज हो गया है। आप जो इर्द गिर्द लोग थे, बहुत सारे नए चेहरे आ गए हैं और पुराने चेहरे चले गए हैं, तो फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है सब कुछ, लेकिन मैं थोड़ा नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी और अच्छे से नावल के साथ। आप लोग बाकी चैनल्स पर भी जाकर अच्छे अच्छे नावल सुन सकते हैं, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।